کہ بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جہاں تک ہم چھوڑے تھے اس سے پہلے درس میں والدین کے ساتھ حسن سلوک، وہیں سے ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علیکم، ان اللہ بے شک اللہ نے حرام قرار دیا ہے، علیکم تمہارے اوپر۔ کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا اس حدیث کے مطابق؟ آپ کے بورڈ پہ لکھا ہوا ہے۔ نمبر 1، حقوق الامہات، حقوق الامہات، حقوق مانے نافرمانی، امہات مانے مائیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے اولاد کے اوپر، بچہ اور بچی کے اوپر، کہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے۔ یہاں پہ تو باپ کا ذکر نہیں ہے، صرف ماں کا ذکر ہے، تو کیا باپ کی نافرمانی جائز ہے؟ نہیں جائز ہے، پھر ماں کا ذکر کیوں؟ نمبر 1، جزاک اللہ، ماں کا درجہ باپ کے مقابلے میں زیادہ ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں کا یہاں تذکرہ کیا ہے۔ نمبر 2، باپ کی نافرمانی کرتے ہوئی اولاد ڈرتی ہے اور ماں کی نافرمانی آسانی سے کر لیتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو کمزور تھا اس کا ذکر یہاں پہ کیا، ورنہ اس حدیث کا، اس ٹکڑے کا یہ معنی نہ نکالا جائے کہ باپ کی نافرمانی جائز ہے۔ ماں کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ ماں کا درجہ زیادہ ہے، دوسرا یہ اولاد کے لیے ماں کی نافرمانی باپ کے مقابلے میں زیادہ آسان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے کہ کوئی اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے۔ نمبر 2، وَوَعْدَ الْبَنَاتِ، وعد مانے ہوتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کبھی پڑھے؟ کہاں پہ؟ ماشاءاللہ سورۃ التکویر۔ تو وعد البنات، اللہ نے یہ بھی حرام قرار دے دیا ہے۔ وعد مانے زندہ گاڑنا، زندہ انسان کو دفن کر دینے کو وعد کہتے ہیں، اور بنات مانے لڑکیاں، بنات پلورل ہے، اس کا سنگلر بنتن، بنتن مانے بیٹی۔ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا نمبر 2 پہ بچیوں کو زندہ درگور کرنا، بچیوں کو، لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیٹے کو دفن کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ کیوں کیا گیا بنات کا ذکر؟ کیونکہ اس سماج میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو بیٹیوں کا دفن کرنا لوگ آسان سمجھتے تھے۔ بیٹوں کو کوئی نہ پہلے دفن کرتا تھا نہ آج دفن کر رہا ہے۔ پہلے بھی بیٹوں کی خواہش تھی، آج بھی بیٹوں کی خواہش ہے۔ پہلے بھی بیٹیوں سے لوگ نفرت کرتے تھے، آج ہے، ایسا نہیں ہے۔ کہنے کے اعتبار سے تو ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، ہم مسلمان ہیں تو بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن یقیناً بیٹے اور بیٹی کی پیدائش پہ کیا دونوں کے درمیان جو خوشی ہوتی ہے ایک جیسا ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے، بہت کم ہے۔ آپ جی بولتے ہیں، اب بہت کم ہے سماج کے اندر، کچھ بھی ہو لیکن یہ اپنی جگہ پہ مسلم ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، زندہ درگور پہلے تھا، پیدا ہونے کے بعد کیا کرتے تھے؟ زندہ مٹی کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ کچھ صحابہ کرام کے ایسے واقعات ہیں۔ موجودہ زمانے میں اگر ہم کہا جائے تو یہ فیملی پلاننگ جو ہے بغیر عذر شرعی کے، یہ بھی اسی ڈگری یعنی اسی کیٹیگری کے اندر آتا ہے۔ بغیر عذر شرعی کے منصوبہ بندی کرنا، اور یہ جتنے بھی طریقہ بنائے جاتے ہیں بچے دو ہی اچھے، تو یہ جو سب چل رہا ہے سسٹم نا، سب مسلمان بھی اس سے متاثر ہے، سیدھی سادھی بات ہے۔ تو لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا گناہ کبیرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے، اچھا اسلام نے صرف یہی نہیں کیا کہ بیٹیوں کو مت دفن کرو، وہ زمانے میں بیٹیاں دفن ہو رہی تھی، تو اسلام نے صرف روکا نہیں ہے، 4 قدم آگے بڑھ کر اسلام نے بیٹیوں کی پرورش کرنے پر لوگوں کو خوشخبریاں سنائی ہیں۔ بیٹوں کی پرورش پر، پیدائش پہ کوئی خوشخبری نہیں ہے اسلام کی روشنی میں، لیکن بیٹیوں کی پیدائش، لڑکیوں کی پیدائش پہ اور ان کی پرورش اور پرداخت پر، ان کی دیکھ بھال پر بہت ڈھیر ساری بشارتیں ہیں۔ تو ایک وقت تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ اپنی بیٹیوں کو دفن کر دیتے تھے۔ جب بشارتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنایا کہ جو 2 لڑکیوں کی پرورش کرے گا وہ جنت میں ایسے ہوگا، میرے ساتھ میں ہوگا، ایک بچی کی پرورش کرے گا تو جنت میں میرے ساتھ میں رہے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری حدیث ہیں۔ جب یہ حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی نا، تو جو لوگ اپنی بیٹیوں کو پہلے دفن کرتے تھے، جو سماج اپنی بیٹیوں کو دفن کرتا تھا، وہ دوسرے کی بیٹیوں کو
की परवरिश करने के लिए लड़ाई झगड़ा करने लग गया, बोला मैं करूंगा मैं करूंगा मैं करूंगा। इससे पहले हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी के बारे में आ चुका। नंबर 3, नंबर 2 हो गया माँ बाप की नाफरमानी हराम है। इसी तरह से बेटियों को जिंदा दर क्यों किया जाता? एक तो समाज के अंदर जो बोले जहेज पहेज के चक्कर में, तो ये भी गरीबी का डर है, फक्र फाका का डर है। अल्लाह ताला ने रोका है लोगों को। क्या कहा? कुरान करीम की आयत है कि अपनी औलाद को खश्यत इमलाक, गरीबी के डर से मत कत्ल करो। हम तुमको भी खिलाए, इनको भी खिलाएंगे। तुम्हारे अब्बा भी अगर यही सोच लेते तो तुम जमीन में नहीं आते। जैसे तुम सोचते ना ज्यादा बच्चे होंगे तो ऐसी सूरत में गरीब हो जाएंगे, फकीर हो जाएंगे, कौन खिला पिला पाएगा। तो अगर यही चीज अब आपके अब्बा भी सोच लेते तो आप जमीन पे नहीं आते। इसलिए अल्लाह ने कहा हम तुमको खिलाते ना, उनको भी खिलाएंगे, फिर उनके जरिए से दूसरी नस्ल आएगी, उनको भी खिलाएंगे। भूख से हम किसी को मरने नहीं देंगे, लेकिन हाथ पैर चलाना चाहते हैं। तो दूसरी चीज। तीसरी है मनान। माना ये उर्दू वर्ड है, क्या बोलते माना? माना उर्दू वर्ड है, मना करना, मना करना, नहीं देना ना, मैं मना कर दिया नहीं दूंगा। तो मना माने होता है आदमी अपना कुछ देता नहीं है। और हाथी माने गिफ्ट, दे दे दे। हाथी एलिफेंट नहीं है, हाथी वो हाथी है, एक हाथी और एक हाथी है। हाथी मतलब गिव, दे दो मुझे। तो एक होता है मनान माने नहीं देने का, मैं तो नहीं दूंगा, और हाथी माने दो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह ने हराम करार दे दिया है कि आदमी के ऊपर जो दूसरों के हुकूक है वो तो दे नहीं रहा है। आदमी के ऊपर जो दूसरों के हुकूक है वो दे नहीं रहा है। जो उसके ऊपर वाजिबी और जरूरी चीजें दूसरों का हक है, दूसरों का हक मार के बैठा दे नहीं रहा है, और अपना हक दूसरों से मांग रहा है। अल्लाह ताला ने इसको हराम करार दिया। समझ में रहा? मानान दे नहीं रहा है, अपना दूसरों का हक दे नहीं रहा है और अपना हक दूसरों से मांग रहा है, तो अल्लाह ताला ने इसको भी हराम करार दे दिया है। समझ में आ गया? एग्जाम्पल मियाँ बीवी, माशाल्लाह आप तो बीवी के लिए कपड़े लत्ते का इंतजाम करते नहीं है, और आप उसका देखभाल करते हैं। घर पे आए तो अपना पूरा शौहर के हुकूक बयान करने लगे, लिस्ट दे दी पूरा। बीवी के हुकूक आपको मालूम है, लेकिन दबाए जेब में डाल के रखे, निकालने का नहीं। शौहर के पूरे हुकूक बता रहे हैं बीवी को। तो आप जो बीवी का हक आप तो दे नहीं रहे हैं, और जो आपका हक बीवी पे उसे जबरदस्ती मांग रहे हो। अभी समझ में आ रहा है? तो मतलब ताली एक हाथ से नहीं बचते। आगे 3 हो गया। नंबर 4, ये तो हराम है 3 चीजें। वकरिहा लकुम, अल्लाह ने नापसंद किया, उसे थोड़ा कम दर्जा। मना है, ये भी कोई अच्छा काम नहीं, लेकिन ये सख्ती के साथ गुनाह कबीरा है। इसके अंदर कोई गुनाह कबीरा होने में कोई शक नहीं है। वकरिहा और डिसलाइक, नापसंद किया है अल्लाह ताला, ये भी अच्छा नहीं है। वकरिहा लकुम, करिया माने मकरूह बोलते हैं ना, मकरूह नापसंदीदा। तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए नापसंद किया है क्या? कील व काल। कील व काल क्या है? एक होता है बाल के खाल निकालना ना, बहुत सारे लोग बाल के खाल निकालना। तो कील व काल, कील माने डिक्शनरी के एतबार से कील माने कहा गया, काला माने उसने कहा, कीला माने होता है उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, कहा गया, कौन कहा कुछ पता नहीं, और काला माने उसने कहा तो उसमें सब्जेक्ट होता है। तो डिक्शनरी के एतबार से, लुगत के एतबार से कीलो काल से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना किया है। कीलो काल क्या है मतलब? नंबर 1, एक होता है जबरदस्ती बाल के खाल निकालना, आपको समझ में आ गया, फिर भी आप जबरदस्ती करते जा रहे हो, ठीक है। दूसरा ये कीलो काल, उलमा किराम ने बहुत अहम माना निकाला है। अल्लाह ताला ने डिसलाइक किया, नापसंद किया है कि आदमी दीन के नाम पे कहे, कहा गया है, ऐसी किताबों के अंदर लिखा हुआ है। दीन इसका नाम नहीं है। किस्से कहानियों का बेसर पैर के बातों का नाम दीन नहीं है। दीन जो है वो सनद का नाम है। दीन क्या है? अल्लाह के रसूल ने कहा तो अल्लाह के रसूल ने किससे कहा, फिर उन्होंने किससे सुना, फिर उन्होंने किससे सुना, वो बीच वाले कैसे थे, ये पूरा चेन जो है ना। तो इस्लाम जो है कील काल, ऐसे वो किताबों के अंदर मैंने पढ़ा, हदीसों ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लोग बुजुर्ग फरमाते थे, तो वो बुजुर्ग फरमाते थे वो दीन नहीं होगा। दीन होगा जैसा यहाँ हम हदीस पढ़ते हैं, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा कहा, तो ऐसा सनद के साथ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह ने मना किया बगैर सनद की बातें करने से, कील काल करने से। इसी तरह अल्लाह ताला ने मना किया है गीबत से, आपके बारे में ऐसा बोल रहा था, चुगली से, इल्जाम तराशी से, ये सब होता है ना। अरे मैं आपके फ्रेंड के साथ गई थी, फ्रेंड के साथ गया था, गया था, तो वो आपके बारे में ऐसा बोलती थी। अरे बोलती क्या प्रूफ है?
ہو سکتا ہے آپ یہ لگائی بجھائی والا معاملہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے قیل و قال، بال کی کھال نکالنے سے، غیبت، چگلی، بہتان کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، بغیر سند کے، بغیر دلیل کے بات کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ وکثرت، اور تیسرا ہے جس سے جو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے، وکثرت السوال، بہت زیادہ سوال کرنا، بہت زیادہ، تو پھر تو بہت سارے لوگ خوش ہو جائیں گے بھائی سوال نہیں کرنے کا۔ ہم جب کہتے ہیں کہ بھائی جو تمہارا امام بولتا ہے، جو تمہارے مولانا بولتے ہیں، ذرا ان سے دلیل پوچھ لو، ارے کثرت السوال، اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ سوال کرنے سے منع کیا۔ ارے بہت زیادہ کہا، تھوڑا تو کرو پہلے۔ تو یہ اصل میں کیا ہے، اس کے منع کیوں کیا گیا، بہت زیادہ سوال کرنے سے منع کیوں کیا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منع اس لیے کیا گیا کیونکہ شریعت آ رہی تھی۔ کیا شریعت آ رہی تھی؟ اب اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کے بارے میں کچھ تفصیل نہیں بتایا تو آپ کر لیجئے، اللہ تعالیٰ بھولا نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز کی وضاحت نہیں کیا نا تو آپ خامخواہ اس کو پیچھے مت پڑو، آپ کاٹ ڈالو، کوئی حرج نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے یہاں ڈس لائک بھی ہوگا تو بھی آپ گنہگار نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں تو ہمارا کیا قصور ہے۔ لیکن اگر آپ نے کوئی چیز پوچھ لیا اور وہ اللہ تعالیٰ کے حلال تھی اور آپ کی پوچھنے کی وجہ سے وہ حرام ہو گئی، تو گویا آپ کی وجہ سے دوسرے لوگ مشقت میں پڑ گئے۔ بالکل ایسے اگر اس کی مثال دیں، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا گائے ذبح کر دو، ختم کہانی نا بھائی، گائے ذبح کر دو، پکڑو بچڑا اور یہ گائے اور اس کو ذبح کر دو، ختم کہانی۔ تو انہوں نے کہا گائے کا کلر کیسا ہونا چاہیے، اس کی ایج کیا ہونی چاہیے، وہ جنگل والی ہونی چاہیے، کھیتی باڑی کرنے والی ہونی چاہیے، یا پانی ڈھونے والی ہونا چاہیے، دودھ دینے والی، دنیا بھر کے سوال۔ تو اس کا مطلب ان کو کرنا نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں بال کی کھال نکالنا۔ تو بہت زیادہ سوال کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، بہت سارے سوال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منع اس لیے تھا کیونکہ شریعت آ رہی تھی، اللہ تعالیٰ کوئی چیز بیان کرنے سے بھولا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر رحم کرتے ہوئے اس کو بولا ٹھیک ہے کر لو، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ نے سوال کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو حرام قرار دے دیا، تو آپ کی وجہ سے دوسرے مشقت میں پڑ گئے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اب ہمارے زیادہ سوال کرنے سے کوئی چیز حلال اور حرام ہونے والی نہیں۔ پھر بہت زیادہ سوال کرنے سے کیوں منع کیا گیا؟ سوال سے منع نہیں ہے، ورڈ کیا ہے، بہت زیادہ سوال کرنے سے۔ ہمارے زمانے میں کیا ہوگا، مولوی صاحب کا ٹیسٹ لیتے ہیں، مولوی صاحب کا ٹیسٹ لیتے ہیں، امام صاحب کا ٹیسٹ لیتے ہیں، کتنا ان کو معلوم ہے، تو ایک پیگ اور اس کے اچھا، تو ایک تو مولانا کو پریشان کرنے کے لیے سوال کرنا، یہ بھی کثرت سوال ہے، اسلام کے اندر پسند نہیں ہے۔ دوسرا یہ، میں بھی ان سے بڑا بتاتا ہوں، تو اب میں کچھ پیچیدہ سوال، جبکہ میں کسی عالم سے کوئی مسئلہ ہمارے پاس ہے، کوئی یعنی مسئلہ ہے، تو ہم نے اس کے بارے میں بہت سارے علماء کرام سے پوچھ لیا، فار ایگزامپل ڈیٹیل میں کفایت اللہ صاحب نے، بڑے بڑے علماء سے ہم نے پوچھ لیا اور ہم کو بہت کچھ پتا ہے۔ اب ہمیں کسی عام آدمی کو، کسی عام مولانا کو پکڑتے ہیں، اب اس مسئلے کا ڈیٹیل بتاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں مولانا جو ہم اتنے سارے لوگوں سے سیکھ کے آئے ہیں اور پورا تحقیق کر لیں، مولانا کو پتہ نہیں ہے، تو اب اپنی پہنچ بتانے کے لیے، اپنے آپ کو مولانا کے اوپر حاوی کرنے کے لیے، یعنی عالم کے اوپر حاوی کرنے کے لیے سوالات کرنا، یہ بھی کیا ہے، کثرت سوال ہے جو اسلام نے منع کیا۔ دوسرا یہ، تیسرا یہ، پہلا کیا ہے، عالم کو پریشان کرنا، دوسرا یہ اپنے علم کا اظہار کرنا، اور تیسرا یہ کہ کثرت سوال کے اندر تیسری چیز یہ آتی ہے کہ وہ چیز ہوئی نہیں ہے، خامخواہ سوال کر رہے ہو، بے تکے سوال۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کیا تھا، کوئی سوال کرنے آتا، ہوا کیا، اگر ہوا تو وہ درے لگاتے ہیں، بولے نالائق، جب ہوں گے نا تو اس ٹائم پہ علماء ہوں گے۔ اور یہ اس طرح سوال، اور بولے ہمارے وہاں بہت بڑے تھے، بولے گائے بکری ذبح کرنا حلال یا حرام، بولے حلال، کتا حرام، ٹھیک ہے، بہت سوال اچھے ہیں، بکری ذبح کرنا حلال، بکری کھانا حلال، کتا حرام۔ اچھا، اگر کوئی ایسا بچہ پیدا ہو بکری کے پیٹ سے جو شکل دکھتا ہو یعنی بکری کا اور آواز کرتا کتے کا، یہ ہے کتابوں کے اندر، یہ آج کی نہیں، وہ بہت پرانی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، جب امام صاحب تھے وہ ان کا نام لے کے بتایا جاتا ہے کہ وہ اس کے اندر کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو بھائی اللہ کی بندو، جب کبھی ایسا ہوگا یعنی بکری کے پیٹ سے کتیا پیدا ہوگی؟ نہیں ہوگی نا۔ اگر چلو اللہ تعالیٰ کبھی ایسا ہو گیا تو اس ٹائم علماء رہیں گے، اللہ تعالیٰ علماء سے اس دین کو خالی نہیں رکھے گا، علماء کہیں نہ کہیں تو ہوں گے، اس ٹائم پہ وہ اس کے حالات کے اعتبار سے فتویٰ لے لیں گے۔ تو کثرت سوال، بیجا سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ افطاری کب کرنے کا؟ سورج ڈوب جائے۔ اب کوئی سوال کرے سورج نہ ڈوبے تو بیٹھے بھائی، جب نہیں ڈوبے گا تو کوئی عالم بتائے گا، جب نہیں ڈوبے گا تو بتائیں گے یہاں رہنا کہ وہاں رہنا ہے،
ٹھیک ہے نا. تو کثرت سوال سے اسلام نے منع کیا. ہاں کثرت سوال, ہاں جہاں تک سوال کا معاملہ ہے, مناسب سوال ہے, تو بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہالت کا علاج سوال ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, جو اگر تمہیں پتہ نہیں ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لو جن کو پتہ ہے. تو سوال کرنے سے اسلام نے تو ابھارا ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہالت کا علاج سوال ہے. تو یہاں سوال منع نہیں ہے, کثرت سوال, بیجا سوال اور حیران اور پریشان کرنے والا اور فالتو سوال کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. وَإِذَاعَةِ الْمَالِ, مال کو ضائع کرنے سے. مال کے ضائع کرنے کیا ہے؟ کوئی آدمی نہیں کہتا میں اپنا مال ضائع کر رہا ہوں. کسی بھی آدمی سے پوچھو میں اپنا مال ضائع کر رہا ہوں, نہیں میں اپنا مال ضائع نہیں, کوئی بھی نہیں کہتا ہے. حالانکہ مال ضائع کرنے کا معنی کیا؟ مال ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حرام جگہوں پہ ایک پیسہ خرچ کرنا مال ضائع کرنا ہے. حرام جگہوں پہ ایک پیسہ خرچہ کرنا یہ مال کو ضائع کرنا, جو اللہ کو پسند نہیں ہے. حلال جگہوں پہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. کیونکہ جو مال ہے نا, جہاں ہماری زندگی کا دار و مدار ہے, ہمارے صبح و شام کا, ہمارے کپڑے لتے, کھانے پینے کا دار و مدار ڈیپینڈ ہے مال پہ. تو مال جہاں ہماری زندگی کے لیے لازمہ ہے وہیں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے, اور اس نعمت کا ہمیں اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب دینا پڑے گا. قیامت کے دن جو 5 سوال ہوں گے ان میں سے 2 سوال صرف مال کے لیے ہوگا, کہاں سے کمائے اور کہاں خرچہ کیے. تو مال کو ضائع کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا. کوئی آدمی نہیں کہتا میں مال ضائع کر رہا ہوں, لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ بہت سارے لوگ مال ضائع کر رہے ہیں. اس کی شکل میں نے بتایا, حرام جگہوں پہ 1 روپیہ خرچ کرنا مال ضائع کرنا ہے. جائز اور مناسب جگہوں پہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا یہ بھی فضول خرچی کے اندر یہ آتا ہے, یہ بھی مال ضائع کرنے کے زمرے میں آتا ہے. اس کے بعد ہے یہ 6 چیزیں ہو گئی نا, 1 2 3, 3 چیزیں قطعیت کے ساتھ گناہ کبیرہ ہے, اور 3 چیزیں جو ہے بے فالتو کا سوال, یعنی کیلو کال کرنا, بال کی کھال نکالنا, اس طرح بہت سارا سوالات کرنا, مال ضائع کرنا, یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. اس کے بعد دوسری حدیث ہے, کچھ سوال اس حدیث پہ. یہ در حقیقت حدیثیں پڑھنے کا فائدہ تبھی ہوگا جب حدیثوں پہ ہمارا عمل ہوگا. اور ہمارا اصل جس ٹاپک کے تحت یہ حدیث آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک. اسی سے متعلق ایک اور حدیث ہے, عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین. یہ بہت اہم ترین حدیث ہے, چھوٹی موٹی حدیث نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا اللہ, اللہ کی رضامندی, اللہ کی خوشنودی, اللہ کی پسندیدگی, فی رضا الوالدین, ماں باپ کی رضامندی میں بھی ہے, ماں باپ کی رضامندی میں ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اس بات کو بہت صاف طور سے بتایا ہے کہ اللہ کی رضا کیسے ملتی ہے, اللہ خوش کیسے ہوگا, اللہ خوش کب ہوگا بچوں سے, جب بچے اپنے ماں باپ کو خوش رکھیں گے. کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچایا ہو, اپنے ماں باپ کو ناراض کر دیا ہو, تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس آدمی سے راضی نہیں ہوگا. یعنی گویا اللہ کی رضا کا ایک بنیادی ذریعہ ہے کہ رضا اللہ, اللہ کی خوشنودی, فی رضا الوالدین, والدین کی خوشنودی میں ہے. وسخط اللہ, حالانکہ معنی اس سے واضح ہو رہا تھا کہ اس کا اپوزٹ میننگ نکل رہا تھا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور واضح کیا اور کہا وسخط اللہ, اللہ کی ناراضگی, فی سخط الوالدین, والدین کی ناراضگی میں ہے. اس لیے آدمی جو نمازوں کا پابند ہے, توحید پرست ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر رہا ہے, وہ اس کو یہ بھی چیک کرنا چاہیے کہ کیا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے یا راضی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک فارمولہ بتا دیا ہے, جانچنے اور پرکھنے کا ایک کسوٹی دے دیا ہے کہ ہم سے اللہ راضی ہے یا ناراض. کیسے پتہ چلے گا؟ ماں باپ اگر راضی ہیں تو اللہ راضی ہے, ماں باپ اگر ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہے. اس لیے کبھی بھی ماں باپ کو تکلیف نہیں دینے کا, ماں باپ کو تکلیف دینا ایسے ہی جیسے آدمی اللہ کو تکلیف دے رہا ہے. اتنا اہم ترین مقام ماں باپ کا ہے. ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جب بھی
اپنے حق کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو تو فوراً ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہے۔ ایک مربی حقیقی ہے اور ایک مربی مصنوعی ہے، دونوں رب ہیں، ایک حقیقی رب ہے اور ایک مصنوعی رب ہے۔ حقیقی رب جس نے آپ کو پیدا کیا ہے ماں کے پیٹ میں، اور مصنوعی رب وہ ہے جس نے آپ کو زمین پہ لانے کے بعد آپ کو دیکھ بھال کیا، پرورش کیا ہے۔ اس کی بھی حقوق اور ذمہ داریاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہیں۔ اور یہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے تعلق سے بہت ساری چیزیں بتایا ہیں۔ یہ تو فضیلت ہو گئی نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہم رمضان میں بہت سنتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھے، پہلے زینے پہ قدم رکھا تو کہا آمین، دوسرے پہ کہا آمین، تیسرے پہ کہا آمین۔ اس سے پہلے کبھی ممبر پہ چڑھے تو آمین نہیں کہا، پہلی بار کہا۔ تیسرے اسٹیپ پہ، تیسرے زینے پہ جب قدم رکھا تو اللہ کے رسول نے کہا آمین۔ صحابہ کرام کے پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بعود من ادرکا والدین، جو یعنی وہ اس آدمی کو اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے۔ رحمت للعالمین، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اوپر اونٹ کی اجڑیاں ڈالی جاتی، جن کو پتھر سے مار کر بے ہوش کر دیا گیا اور ان سے کہا گیا آپ ان کے لیے بد دعا کرو، اللہ کے رسول نے کہا یا اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ مار کھانے کے بعد لوگوں نے کہا اللہ کے رسول بد دعا دیجئے۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے تو طائف والوں کو دو پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کے پیس دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا، کہا اللہ میری قوم نہیں جانتی، ان کو سمجھ دے دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اپنی ماں کے لیے بد دعا، اپنے قبیلے کے لیے بد دعا کی درخواست کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا تو کہا اللہم اہدی دوسا، یا اللہ قوم دوس کو ہدایت دے دے۔ تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا نہیں کرتے تھے۔ اگر کسی چیز پر بد دعا کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ بہت ہی ڈینجر گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب میں تیسرے سیڑھی پہ چڑھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا بعود من ادرکا، وہ آدمی کو اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے، بد دعا دور کر دے۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کی ناک کو خاک آلود کر دے، ناکام کر دے، دنیا کے اندر بھی وہ ذلیل ہو جائے، آخرت کے اندر بھی ذلیل ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے، دونوں کو پائے یا دونوں میں سے کسی ایک کو پائے اور وہ اس کے ماں باپ اس کو جنت میں داخل نہ کرا سکیں۔ تو جنت اللہ کی رضا ملتی ہے ماں باپ کی رضا راضی کرنے سے، جنت ملتی ہے ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے۔ ہم نے سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جنت ماؤں کے قدموں کے تلے ہے، لیکن باپ اس جنت کا دروازہ ہے۔ آپ دیکھیں یعنی گویا جنت سے، اللہ کی رضا سے، اللہ کی رحمت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کو جوڑ دیا ہے۔ یہ کوئی معمولی عہدہ نہیں ہے، کوئی معمولی فضیلت نہیں ہے کہ جنت میں آدمی کب جائے گا؟ جب اپنے ماں باپ کو خوش کرے گا۔ اور اگر کوئی آدمی بوڑھاپے میں، جوانی میں تو بہرحال بڑھاپے کا تذکرہ اس لیے کیونکہ بڑھاپے میں ماں باپ زیادہ ضرورت مند ہوتے ہیں۔ جوانی میں ماں باپ جوان ہے تو ان کے ہاتھ پیر ہوتے ہیں، الحمدللہ مال پیسہ تب حرکت ہوتی تو اتنا باپ والد اپنی اولاد کے محتاج نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، کمزور ہو جائیں تو انہیں اپنے بچوں کا زیادہ ضرورت محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو آدمی اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پا جائے اور جنت میں داخل نہ ہو سکے، ان کی خدمت کر کے، ان کی اطاعت کر کے، ان کی فرمانبرداری کر کے، ان کو خوش کر کے، تو ایسا آدمی بد نصیب ہے۔ جی جی بالکل فضیلت ملے گی، بالکل فضیلت ملے گی، وہ بھی ماں ہی کہلائے گی، ماں ہی کہلائے گی۔ دیکھیں نافرمانی کی وہی کیٹیگری آپ کا آئے گا کہ مطلب اللہ رب العالمین کے حکم کو توڑنے میں نافرمانی نہ ہو۔ اللہ کے رسول کی ایک حدیث یاد رکھیں، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کسی بھی انسان کی اطاعت و فرمانبرداری جائز نہیں ہے جبکہ اللہ کی نافرمانی اس سے ہو۔ تو بہرحال جو ماں ہے اور باپ ہے اس کا درجہ بہرحال ماں اور باپ جیسا ہے۔ جی ہاں، مصنوعی مطلب ایک حقیقی رب ہے، جسے عربی میں نا جو رب ہوتا ہے نا وہ مالک کو بھی رب کہہ لیا جاتا ہے، مالک کو بھی رب کہہ لیا جاتا ہے۔ تو ایک ہوتا ہے رب جو اللہ نے آپ کو پیدا کیا، ماں کے پیٹ میں آپ کے زندہ رہنے کا انتظام کیا، کھلایا پلایا، ماں کے وہ اصل رب ہے۔ لیکن جب بچہ باہر آتا ہے نا تو ماں باپ بھی تو کھلاتے ہیں،
اسباب معاش اور کھلانے پلانے کی ذمہ داری وہ بھی تو لیتے ہیں. وہ ٹھیک اصل دینے والا اللہ تعالیٰ ہے, لیکن یہ اسباب پیدا کرنے والے ہوتے ہیں نا, تو اس لیے ان کو بھی رب کہا جاتا ہے. نہیں پوری صفات نہیں آئے گی, نہ پوری صفات نہیں آئے گی, کبھی نہیں آئے گی. اللہ دیکھو یہ اسما سے اللہ تعالیٰ سمیع ہے, سننے والا. اسی پہلے میں شاید ڈسکس کیا ہوں, سمیع اللہ تعالیٰ سننے والا ہے, سنتا ہے کہ نہیں اللہ, اس کی صفت ہے سمیع. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بارے میں سمیع کا لفظ استعمال کیا. اللہ بھی سنتا, ہم بھی سنتے ہیں, تو مطلب کیا دونوں برابر ہیں؟ دونوں برابر نہیں ہیں, وہ الگ بہت زمین آسمان کا فرق ہے. میں نے مطلب ایسا ڈیٹیل کر کے بتایا تھا. وہ ایک بہت زمین آسمان کا فرق ہے. صرف ورڈ سورہ دہر کے اندر, سورہ انسان کے اندر اللہ نے کہا کہ وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا, ہم نے انسان کو سننے والا سمیع بنایا اور بصیر, سننے والا اور دیکھنے والا بنایا. اور یہ صفت اللہ تعالیٰ کی قرآن میں ہے, سمیع بصیرا. کئی جگہوں پہ ہے سمیع بصیر ہے نا اللہ تعالیٰ. تو صرف نام میں مشابہت ہے, لیکن صفات زمین آسمان کا فرق ہے. ہم بھی دیکھتے ہیں, اللہ بھی دیکھتا ہے. وہ دیوار کے بازو میں کیا, ہم کو کیا پتا, آپ کے پیچھے کیا, ہم کو کیا پتا ہے. لیکن اللہ کو لائٹ ویٹ بند کر دو, پورا ہوا پانی بند کر دو, پھر بھی اللہ کو پتا ہے. تو یہ صفات صرف نام کی مشابہت ہے, اور باقی صفات میں بہت فرق ہے. آ رہا سمجھ میں؟ اب رب, اچھا آپ اتنا بول رہے ہیں کہ ماں باپ کو رب بول سکتے ہیں کہ نہیں بول سکتے. عربی میں جو رب ہے نا, وہ مالک کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. یعنی غلام اور مالک ہوتا ہے, نوکر اور مالک, تو مالک کے لیے بھی رب کا استعمال ہوا. غلام یعنی غلام کے لیے عبد کا لفظ آیا ہے, اور وہ جو عبد کا مالک ہوتا ہے اس کو رب کہا ہے. سورہ یوسف پڑھیں اگر, یوسف علیہ السلام کے واقعے میں, تو وہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ جو دو لوگ خواب دیکھے تھے, جیل میں تھے, تو وہاں کہا تھا تمہارا تم کو کیا کرے گا, آزاد کر دے گا. تو وہاں بھی رب کا مصنوعی رب, جیسے باپ بولتے نا, باپ تو ہر ایک کا ایک ہی ہوگا, ہے نا. باپ تو ایک, والد تو ایک ہی ہوگا, لیکن استاد کو بھی باپ کہتے نہیں کہتے, ہاں روحانی باپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی باپ ہمارے نہیں, ہمارے باپ ایک ہی ہیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روحانی باپ تھے. روحانی باپ کا مطلب کیا ہوا؟ روحانی باپ کا مطلب جیسے ہمارے جو سگے ابا تھے, وہ ہم کو یعنی نقصانات سے بچانے کی فکر کرتے تھے, بھلائیاں پہنچانے کی کوشش کرتے تھے, ہماری صحت کا خیال رکھتے تھے, ہمارے لاس ہونے سے بہت زیادہ فکر مند تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے بارے میں اسے زیادہ تھے. ابھی سمجھ میں آیا؟ تو روحانی باپ, استاد کو بھی روحانی باپ بولتے ہیں. تو اگر نام ایک ہے تو صفات ضروری نہیں کہ سیم ٹو سیم ہو. آ رہا سمجھ میں؟ چلیے آگے. بہرحال یہ ضمن ایک بات آ گئی, مربی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ماں باپ کی اطاعت میں اللہ کی رضامندی ہے, اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ, تو ایک وہ حدیث آ رہی تھی کہ اگر کوئی آدمی ماں باپ کو بڑھاپے میں پا جائے, جنت میں نہ جائے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بد دعا کیا ہے. رحمت للعالمین بد دعا کر رہے ہیں. اور تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کا سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ ای الاعمال احب الی اللہ, اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصلاۃ علی وقتہا, نماز کو اس کے ٹائم پہ پڑھنا. پھر سوال کرنے والے نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, پھر تو اللہ کے رسول نے کہا بر الوالدین, والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. نماز اللہ کا حق, یعنی خالق کا حق پہلے نمبر پہ, مخلوقات میں دوسرے پہلا نمبر کس کا؟ ماں باپ کا. کیونکہ ماں باپ ہمارے وجود کا ایک ذریعہ ہیں, اور ہماری زندگی اور تربیت کا بھی ایک انہوں نے اہم کردار ادا کیا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا شرک. پھر پوچھا کہ اللہ کے رسول اس کے بعد؟ تو اللہ کے رسول نے کہا ماں باپ کی نافرمانی. تو آپ دیکھیں جہاں بھی ہے نا, اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ بندوں میں سب سے پہلے کس کا رشتہ جوڑا ہے؟ ماں باپ کا. اس لیے ماں باپ کی اطاعت و فرمانبرداری بچے کے اوپر لازم اور ضروری ہے. اسی طرح ایک اور حدیث جو ماں باپ کے ہی سے متعلق آتی ہے, عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کتنے لوگوں کے پاس بک ہے؟ تو آپ ایک دوسرے کی بک میں دیکھیں وہ بہتر ہے کہ بورڈ پہ لکھوں وہ بہتر ہے؟ آپ کے لیے ایزی کون سا ہے؟ بورڈ والا, بک والا. تو ٹھیک ہے بک میں دیکھیں, انشاءاللہ میرا ٹائم تھوڑا بچے گا. عن عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما. دیکھیے عنہما کیوں آیا؟ کیونکہ باپ بیٹے دونوں مسلمان, باپ بیٹے دونوں صحابی, باپ بیٹے دونوں صحابی. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بھی مسلمان اور عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی مسلمان. عن عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
कोई पढ़ेगा अरबी क्या है आगे? वो हो गया, उसके बाद वाली हदीस, अच्छा उसके भी रावी वही है, उसकी नीचे वाली हदीस की भी रावी वही है। मिनल कबाइरी शतमुर वलदी है, शतमुर रजुली, शतमुर रजुली वालिदैहि। इसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मिनल कबाइर मतलब बड़े बड़े गुनाहों में से, अकबरुल कबाइर, बड़े बड़े गुनाहों में से क्या है? शतमुर रजुली, शतमुर माने बुरा भला कहना, मिनल कबाइर गुनाह कबीरा में से है शतमुर रजुली, शतमुन शतमा यशतुम माने गाली देना, बुरा भला कहना, लान तान करना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि बड़े गुनाहों में से है अर्रजुल माने आदमी। पेज नंबर बोलो भाई जल्दी, इंग्लिश वालों को मिल गया? तो मिनल कबाइर बड़े बड़े गुनाहों में से है, शतमुन माने बुरा भला कहना, गाली देना, और रजुल माने आदमी, वालिदैहि माने अपने माँ बाप को। बड़े बड़े गुनाहों में से है कि आदमी अपने माँ बाप को बुरा भला कहे, अपने माँ बाप को गाली दे, अपने माँ बाप को लान तान करे, ये बड़े गुनाहों में से। अब नाफरमानी तो दूर की बात है, मारना पीटना दूर की बात है, गाली देना भी बहुत बड़ा गुनाह है। हमारे जमाने में तो कोई मतलब आयब की चीज, कोई ताज्जुब चीज नहीं है। बहुत सारे लोग हैं नालायक किस्म की औलाद जो अपने माँ बाप को मारते भी हैं, गाली भी देते हैं, बदतमीजी पे उतार हो जाते हैं और ले जाके दूसरी जगहों पे छोड़ भी आते हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं हमारे समाज में। लेकिन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि माँ बाप को गाली देना बहुत बड़ा गुनाह है, तो जो जिस मजलिस में अल्लाह के रसूल बयान किया ना, साहबे कराम हिल गए। अल्लाह के रसूल हम में से सवाल है, कहते हैं क़ीला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बड़े बड़े गुनाहों में से आदमी का अपने माँ बाप को गाली देना है। क़ीला, फौरन मजलिस से आवाज आई, क़ीला कहा गया, वह हल यसुब्बुर रजुलु वालिदैहि, अल्लाह के रसूल एक बच्चा अपने माँ बाप को गाली देगा? यानी वो समाज ऐसा था ना कि माँ बाप को गाली देना यानी तस्वूर नहीं किया जा सकता, इतना नेक पारसा समाज था। इसलिए फौरन सवाल होता है कि हल यसुब्बुर रजुलु वालिदैहि, अल्लाह के रसूल क्या एक आदमी अपने माँ बाप को बुरा भला कह सकता है, गाली दे सकता है, तू तड़ाक लगा सकता है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस समाज के एतबार से कहा नहीं, इस समाज के एतबार से कहा नहीं। लेकिन फिर क्या होता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं नाम, हाँ, एक आदमी अपने माँ बाप को गाली दे सकता है, लेकिन कैसे? डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट कैसे? यसुब्बु अबर रजुली, एक आदमी दूसरे आदमी के बाप को गाली देता है। यसुब्बु, सब्बा यसुब्बु माने बुरा भला कहना, सब्बा यसुब्बु माने बुरा भला कहना, या सुब्बु सब्बा, ये जो उंगली है ना इसको क्या कहते हैं? माशाल्लाह, शहादत। और शहादत क्यों कहते हैं इसको? अच्छा, तशहुद में हिलाते हैं तो इसके लिए शहादा कहते हैं, ठीक है। और इसी का दूसरा नाम है सब्बाबा। सुने कभी? क्यों उसको सब्बाबा कहा जाता है? झगड़ा होता ना तो इसी से गाली देता आदमी, इसी ये उंगली भाई, ये ऐसा नहीं गाली देता, ऐसा ना, तो इसलिए इसका नाम सब्बाबा भी है, गाली देने वाली उंगली, बराबर। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ये असल में सब्बा से मैं सब्बाबा निकाला हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं हाँ, एक औलाद अपने माँ बाप को गाली दे सकता है, बुरा भला कह सकता है। कैसे? यसुब्बु अबर रजुले, वो आदमी किसी और के बाप को गाली देगा, लड़ाई झगड़े में देते, फयसुब्बुर रजुलु अबाहु, तो वो आदमी जिसके बाप को आपने गाली दिया था वो आपके बाप को गाली देगा। तो आप तो अपने बाप को गाली नहीं दिए, लेकिन इनडायरेक्ट तौर पे आप अपने बाप के गाली देने का सबब बने। आगे उसी वयसुब्बु उम्महु, और एक आदमी अपने माँ को बुरा भला कहता है, अपनी अम्मी को गाली देता है, वयसुब्बु उम्महु, और आदमी उसके माँ को गाली देता है, फयसुब्बु उम्महु, तो वो उसकी माँ को गाली पलट करके देता है। तो गोया आप गुस्से में, लड़ाई झगड़ा में
آپ اپنے ماں باپ کو تو گالی نہیں دیتے، آج کے زمانے میں تو دیتے ہیں، ڈائریکٹ دیتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سماج کا لحاظ کر کے کہا نا کہ ہمارے سماج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی غصے میں ہوتا ہے، ٹمپریچر ہائی ہوتا ہے، تو جس سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے اس کو ماں باپ کے اوپر آ جاتا ہے، تو پلٹ کر کے وہ بھی اس کے ماں باپ پہ آ جاتا ہے. تو گویا میں اپنے ماں باپ کو گالی نہیں دیا، لیکن ماں باپ کو انڈائریکٹ گالی دینے کا سبب بنا، تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہو گیا. آپ کے ماں باپ کو آپ کی وجہ سے اگر کوئی گالی دے تو یہ آپ گنہگار ہوں گے، یاد رکھیے گا. آپ نے گالی نہیں دیا لیکن آپ گالی دینے کا سبب بنے نا، تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. جتنا گناہ دینے والے کو ملے گا اتنا گناہ اس کو بھی ملے گا جو گناہ گالی دینے کا سبب بنتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ انڈائریکٹ گالی کا گناہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا گناہ کبیرہ ہے. اب آپ سوچو، جو ڈائریکٹ گالی دیتا ہوگا، جو ڈائریکٹ مارتا ہوگا، جو ڈائریکٹ برا بھلا کہتا ہوگا، جو ڈائریکٹ جھڑکتا ہوگا، اب بتاؤ وہ کون سا گناہ کبیرہ ہوگا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اتنا ڈینجر چیز ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کی گالی کا سبب بھی نہیں بن سکتے. اگر آپ کے ماں باپ کو کسی نے آپ کی وجہ سے گالی دیا تو گویا آپ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو گئے. آپ نہیں بول سکتے ہم نے تو گالی دیا نہیں. آپ نے اپنے ماں باپ کو گالی نہیں دیا، لیکن در حقیقت آپ اپنے ماں باپ کی گالی کا سبب بنے. ظاہر سی بات ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے. اسی سے ایک اہم ترین اصول نکلتا ہے. اصول کیا نکلتا ہے؟ کہتے ہیں الوسائل احکام المسائل. جو سورسز ہوتے ہیں، جو اسباب ہوتے ہیں، جو ریزن ہوتے ہیں نا، اس کا بھی وہی حکم ہوگا جو منزل کا ہوتا ہے. منزل کا مطلب اگر آپ غلط جگہ پہ جا رہے ہیں تو گناہ کی جگہ پہ جا رہے ہیں تو گناہ والی جگہ تو گناہ والا ہے. جس تھرو جائیں گے، جس کے راستے سے جائیں گے، جو اسباب اختیار کریں گے وہ بھی گناہ ہوگا. مثال کے طور پہ آپ مسجد جا رہے ہیں تو مسجد اچھی جگہ ہے، ثواب کمانے کا گھر ہے، تو وہ تو یعنی جو مسجد میں جانا واجب ہے، مسجد یعنی پاک جگہ ہے، تو ایسے آپ جتنا دور آئیں گے، جتنا چل کے آئیں گے اتنا ہی گویا آپ کے چلنے کا اتنا ثواب ملے گا جتنا آپ مسجد میں بیٹھے ہیں. ایسے ہی آپ اگر غلط جگہ جا رہے ہیں تو غلط جگہ جانا گناہ ہے، اور جتنا قدم آپ اٹھائیں گے وہاں تک پہنچیں گے، وسیلہ جو اختیار کریں گے یہ بھی آپ کے لیے ناجائز ہوگا. تو اگر کہتے ہیں کہ الوسائل احکام المسائل، وسائل اور اسباب کا وہی حکم ہوگا جو اصل چیز کا ہوگا. یعنی اگر کام حرام ہے، کوئی چیز حرام ہے، تو اس کو کرنے کے لیے جو طریقہ آپ اختیار کریں گے، جو چیزیں اختیار کریں گے وہ بھی حرام ہے. مثال کے اگر کوئی کہے چاقو خریدنا حلال یا حرام، کیا کرنے کے لیے خریدے ہو؟ انسان کو ذبح کرنے کے لیے یا بکرے کو ذبح کرنے کے لیے؟ تو اگر بکرے کو ذبح کرنے کے لیے کرے تو بکرا حرام یعنی حلال یا حرام؟ تو آپ کا چاقو خریدنا حلال. لیکن آپ پھر بولو چاقو حرام، یعنی چاقو کیوں خرید رہے ہیں؟ انسان کو کاٹنے کے لیے. تو پھر آپ کا چاقو خریدنا آگے سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ یہ سے بہت ایک دم کلیئر ہے کہ جو چیز اس کا حکم ہوتا ہے وہی اس تک پہنچنے کے اسباب کا بھی حکم ہوگا. اسی طرح آگے ایک اور حدیث ہے میرے بھائی، شاید اس سے پہلے اناؤنس کیا گیا ہوگا کہ انشاءاللہ یہ آخری درس ہوگا، اس کے بعد ریویژن ہوگا. آج 5 تاریخ، 12 تاریخ کو ریویژن ہوگا اور 19 تاریخ کو انشاءاللہ ٹیسٹ ہوگا. تو شاید سب نئے ہیں، ایگزام دینے کا طریقہ پتہ ہے کیسے ہوتا؟ ایک ہی دن میں سارے جتنا آپ کو پڑھایا جانا ہے ایک ہی دن میں سب کا ایگزام ہو جائے گا. آپ کو کرنا کیا ہے؟ آج ہی سے تیاری شروع کرنا ہے. اگلے ہفتہ انشاءاللہ سارے سبجیکٹ کا، جیسے 40 منٹ کا میرا پیریڈ ہے تو 40 منٹ میں حدیث کا ہو جائے گا. کوشچن جو بھی رہے گا آپ کو صرف رائٹ رانگ جو بھی رہے 20 رہے 25 رہے آپ کو پڑھنا ہے، پڑھ کے رائٹ یا رانگ یا ایک ورڈ میں نام جواب دینا ہے. تو آپ کو ڈیٹیل نہیں پوچھنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ بتاؤ، بس آپ کو ایسا آ سکتا ہے مثال کے طور پہ کہ ماں باپ کی نافرمانی کب جائز ہے؟ کب جائز ہے؟ جب وہ اللہ کے حکموں کے خلاف حکم دے، جب اللہ کے حکموں کے خلاف حکم دے. تو اس طرح کے سوالات، کھانے پینے کے آداب، یہ ہیڈنگ کھانے پینے کے آداب، دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے کھڑے ہو کے. تو یہ 3 آپشن ہے، تینوں میں سے آپ کو ایک چوز کرنا ہے. تو اس طرح کوشچن ہے گا انشاءاللہ آپ لکھ لیں گے. تو اس لیے تھوڑا سا میری اسپیڈ تھوڑی سی تیز ہے. تو یہ ہو گیا ماں باپ کے تعلق سے 3 حدیثیں. اس کے بعد ایک اور عنوان آتا ہے، دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرو.
ملا سب کو؟ دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند ہے. بہت اہم ترین حدیث ہے. حدیث ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، والذی نفسی بیدہ لا یؤمن عبد حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. ملی حدیث؟ چلیے حدیث پہ ایکسپلین کرتے ہیں. دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. سماج کے اندر جتنی نفرت، دشمنی، عداوت، جلن، کینہ، کپٹ، حدیث یعنی جتنی بھی برائیاں، اخلاقی بیماریاں پائی جا رہی ہیں، ان سب کا علاج اس حدیث کے اندر ہے. سماج کے اندر جتنی اخلاقی برائیاں پائی جا رہی ہیں، ایک دوسرے سے جلنا ہو، حسد رکھنا ہو، کینہ ہو، کپٹ ہو، جتنی بھی برائیاں پائی جا رہی ہیں، ساری بیماریوں کا علاج اس حدیث ہے. حدیث پہ آتے ہیں. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں کہ قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حدیث کوئی پڑھے گا؟ جی صفوان پڑھیں گے. والذی نفسی بیدہ لا یؤمن عبد حتی یحب لجارہ او لأخیہ ما یحب لنفسہ. والذی، واو جب شروع میں آتا ہے تو قسم کے معنی میں آتا ہے، جیسے ہے والفجر والعصر. تو واو اگر شروع میں آتا ہے، والنازعات غرقا والعادیات، تو اگر سینٹنس کے شروع میں آتا ہے واو تو وہ قسم کے معنی. والتین والضحا واللیل اذا سجا والشمس وضحاها. تو واو جتنا بھی شروع میں آتا ہے وہ سب قسم کے معنی میں آتا ہے. یہاں وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں والذی، قسم ہے اس ذات کی، نفسی میری جان ہے، بیدہ جس کے ہاتھ میں، قسم ہے اس ذات کی، والذی قسم ہے اس ذات کی، نفسی بیدہ میری جان ہے جس کے ہاتھ میں. کون ہے؟ اللہ. تو اللہ کی قسم کھا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم نہ بھی کھائیں. قسم کیوں کھایا جاتا ہے؟ اپنی بات کو وزندار بنانے کے لیے، اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے قسم کھایا جاتا ہے، سامنے والے کو بھروسہ ہو جائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے قسم کھائے چاہے نہ کھائیں، مسلمان کا پہلے سے بھروسہ جیتے ہوئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہے کہ قسم کھا کے کہیں گے تو مسلمانوں کو اور یقین ہو جائے گا، قسم نہیں کھائیں گے تو یقین تھوڑا کم رہے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن چونکہ محاورے کا لحاظ کرتے، عرف کے اندر، سماج کے اندر جیسی بات بولی جاتی ہے، اسی پیٹرن کو اللہ کے رسول نے یہاں فالو کیا اور کہا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ہے میری جان. کیا کس بات پہ قسم کھا رہے ہیں؟ لا مانے نہیں. یؤمنو مومن ہو سکتا ہے، لا یؤمنو مومن نہیں ہو سکتا ہے، عبد کوئی بھی بندہ. دوسری بات کے اندر ہے مسلمان. لا یؤمنو، اور ایک روایت کے اندر احدکم ہے، یعنی مسلمانوں تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے. تو لا یؤمنو عبد، کوئی بھی بندہ مومن نہیں ہو سکتا ہے. یہاں مومن نہیں ہو سکتا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایمان سے نکل جائے گا. ایمان کی جو نفی ہے نا، نفی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک نفی کمال ہوتی ہے اور ایک نفی یعنی جنس ہوتی ہے. نفی کمال کا مطلب ہوتا ہے مومن تو ہے لیکن کمپلیٹ مومن نہیں ہے. کمپلیٹ آپ ہو یہاں پہ لیکن پوری طرح سے نہیں ہو. مطلب کچھ اور کہیں سوچ رہے ہوں گے، کہیں گھر پہ جا رہے ہیں تو کچھ اور. تو کہتے ہیں نا ایک نفی کمال ہوتا ہے. نفی کمال کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ مومن تو ہیں لیکن مکمل مومن نہیں ہیں. ایمان کے درجات ہوتے ہیں نا. جنت کے کتنے درجے ہیں؟ جی دروازے نہیں پوچھا، درجے پوچھا. دروازہ الگ ہے، درجے الگ ہے. فلور، آسانی کے ساتھ فلور میں بول رہا ہوں. جنت کے 100 درجے ہیں، 100 درجے. اور سب سے ٹاپ لیول کا جنت جنت الفردوس ہے، سب سے اونچی درجہ جنت ہے. یہ جو، اور ہر جنت میں لوگ ہی جائیں گے، انسان مسلمان ہی جائیں گے. لیکن ظاہر سی بات ہے جو اوپر والے کا درجہ ہوگا اس کا جو اسٹیٹس ہائی ہوگا وہ نیچے والے کا، وہ الگ بات اس کو فیل نہ ہو، فیل نہیں ہوگا. لیکن بہرحال یعنی درجات الگ ہوں گے. تو ایسے ہر آدمی کا ایمان ایک جیسا نہیں ہوتا ہے. ابو بکر کا ایمان جیسا تھا ویسا ہمارا ایمان نہیں ہے. جیسا ایک متقی پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والے کا، عالم کا ایمان ہے، ویسے ایک عام آدمی کا نہیں ہے. تو ایمان گھٹتا بڑھتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا یؤمن عبد، کوئی
किसी भी बंदे का ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता, कंप्लीट नहीं हो सकता है। कब तक? हत्ता, यहाँ तक कि युहिब्बा, वो पसंद करने लग जाए, लिजारी, अपने पड़ोसी के लिए। कोई बंदे का ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता यहाँ तक कि वो अपने पड़ोसी के लिए पसंद करने लग जाए। एक हदीस के अंदर जार है पड़ोसी के लिए, दूसरी हदीस के अंदर है औल अखीही, या अपने भाई के लिए। या भाई से कौन सा भाई मुराद है? दीनी भाई, मुसलमान भाई, ऐसा नहीं कि सगा भाई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ला युमिनु अब्दुन, किसी बंदे का ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता है हत्ता युहिब्ब लिजारिही, यहाँ तक कि वो पसंद करने लग जाए अपने पड़ोसी के लिए और या अपने भाई के लिए। क्या चीज़ पसंद करने लग जाए? मा युहिब्बु लिनफ्सिही, माँ वो चीज़ें युहिब्बु जो पसंद करता है, लिनफ्सी अपने आप के लिए, अपने लिए जो चीज़ पसंद करता है, जब तक दूसरे के लिए पसंद नहीं करेगा जब तक उसका ईमान मुकम्मल। थोड़ी देर के लिए आप अगर रुक जाएं और इस हदीस पर गौर करें तो आपको पता चलेगा ना, समाज के सुधारने के लिए इससे बेहतरीन उसूल कोई है ही नहीं। इस हदीस पर मुसलमान अमल करने लग जाएं, सारी की सारी अखलाकी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। कीना, कपट, जलन, हसद, बुग़्द, नफरत, अदावत, दुश्मनी सब खत्म हो जाएगी। सिर्फ प्यार प्यार, मोहब्बत मोहब्बत हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उस आदमी का ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता है उस वक्त तक जब तक वो आदमी अपने भाई के लिए वही पसंद ना करने लग जाए जो अपने लिए पसंद कर रहा है। हर आदमी चाहता है मेरी इज्जत हो, तो दूसरे भाई के लिए इज्जत चाहो। हर आदमी चाहता है मुझे कोई धोखा ना दे, तो आप किसी को धोखा ना दो। हर आदमी चाहता है मैं अच्छे स्टेटस पे रहूं, भलाई मुझे मिले, खैर की चीजें मुझे मिले, अल्लाह की तरफ से तौफीक मुझे मिले, मेरे पास माल भी होना चाहिए, माल होना चाहिए, दूसरे के लिए माल की फिक्र करो। मुझे अल्लाह ताला इज्जत दे, हर आदमी इज्जत को पसंद कर रहा है तो दूसरों के लिए भी इज्जत पसंद करे। इसका मफहूम मुखालिफ ही निकला कि जो अपने लिए पसंद नहीं करते हो दूसरों के लिए पसंद ना करो, सीधी सादी बात है। तो आप अगर ये आदमी सोचे कि जो अपने लिए पसंद करना है वही दूसरे के लिए, वरना ईमान अधूरा। जो अपने लिए ना पसंद कर रहे हैं वो दूसरों के लिए ना पसंद करना, वरना ईमान अधूरा। तो आप बताइए कोई आदमी धोखा देगा किसी को? क्यों नहीं देगा? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं मुझे कोई धोखा दे। कोई आदमी किसी की इज्जत उछालेगा नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी कोई इज्जत उछाले। कोई चाहेगा मैं किसी की गिबत करूं, ना कोई किसी की गिबत करेगा, ना चुगली करेगा, ना इल्जाम लगाएगा, ना तोहमत लगाएगा, ना भुगतान तराशी करेगा। सारी की सारी बीमारियों से आदमी बच जाएगा। और ऐसा समाज के अंदर अगर ऐसे यानी किसी समाज के लोग ऐसे हो जाएं कि हर भलाई जो अपने लिए पसंद करते दूसरों के लिए पसंद करें, हर बुराई जो अपने लिए ना पसंद करते दूसरों के लिए भी ना पसंद करें, तो समाज यकीनन साहबे कराम जैसा समाज बनेगा। और यही वजह थी कि साहबे कराम के दरमियान मोहब्बत टूट टूट कर बढ़ती। उनमें इख्तलाफात थे, ऐसा नहीं इख्तलाफात थे, जहन सबका अलग अलग है, सोचने का अंदाज अलग अलग है, लेकिन इसके बावजूद उनके अंदर इख्तलाफ जड़ नहीं पकड़ता था। थोड़ी बहुत इख्तलाफ हो गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आगे मामला रफा दफा हो गया। साहबे कराम के अंदर इख्तलाफ थे लेकिन दुश्मनी नहीं थी। साहबे कराम की राय अलग अलग थे लेकिन उसके अंदर यानी जिदपन नहीं था, क्योंकि उनके सामने एक ही चीज थी, वो क्या? अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर आदमी को ईमान मुकम्मल करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो अगर हमारे हाथ में कभी मौका आ जाए किसी को धोखा देने के लिए, हदीस याद रख लीजिएगा। अगर हमारे सामने किसी की गीबत की जाए तो हदीस याद रखना कि हम दूसरों की गीबत सुनते हैं, दूसरों की मोबाइल में झांकते हैं, दूसरे की प्रोफाइल देखते हैं और उनके पर्सनल लाइफ के बारे में पूछते हैं। क्या आपको ये चीज पसंद है कि आपकी मोबाइल को कोई चेक करे, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में कोई सवाल करे, आपकी कोई गीबत करे, कोई चुगली करे, कोई भुगतान करे? जब आप अपने लिए पसंद नहीं करते दूसरे के लिए पसंद मत करें। तो इससे समाज के अंदर मोहब्बत पैदा होगी, उल्फत पैदा होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। इसी तरह ये तो हो गया माँ बाप के साथ और उसके बाद तमाम इंसानों के साथ, तमाम मुसलमानों के साथ। अब फिर एक खास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक उन्वान है, ये इसमें फिर उसकी तफसील है। अगर नॉन मुस्लिम की अखीहे का लफ्ज आया है अपने भाई के लिए, कोई आदमी का ईमान मुकम्मल नहीं होगा जब तक वो अपने भाई के लिए, तो अखी का लफ्ज आया है तो इसमें सिरे फेरिस्त मुसलमान आएगा। लेकिन जहां तक यानी आखिरत की फिक्र का मामला है तो बिलाशुबह वो दूसरों के लिए चाहना चाहिए, दूसरों के लिए भी भली चीजें चाहना चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं चाहते हैं तो फिर भी वो ईमान का आपका अधूरे का मामला नहीं रहेगा। बात समझ में आ रही? यहाँ अल्लाह के रसूल का ईमान अधूरा रहेगा।
تو اگر آپ نان مسلم کے لیے وہی چیز نہیں پسند کرتے جو اپنے لیے پسند ہے تو آپ کا ایمان ادھورا نہیں رہے گا. ہاں مومن کے لیے اگر آپ وہ چیز پسند نہیں کرے جو اپنے لیے پسند کرے تو آپ کا ایمان ادھورا رہے گا. میں نہیں کہتا ہوں کہ نان مسلم کے لیے برا چاہنا یہ ثواب ہے, اور اسلام بھی یہ نہیں کہتا کہ غیروں کے لیے کوئی بھی اے ٹو زیڈ ہو کسی کے لیے برا چاہنا یہ ثواب ہے, بالکل نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور اہم عنوان ہے پڑوسی کی عزت و عصمت کی حفاظت. پڑوسی کس کو کہتے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, ملی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ, پیج نمبر بتائیں ذرا. پڑوسی کی عزت و عصمت کا خیال. اسلام میں نا جیسے ماں کا بہت درجہ, باپ کا بہت درجہ ہے, ویسے پڑوسی کا بھی بہت درجہ ہے. پڑوسی سے انسان کی زندگی بنتی بھی ہے اور سنورتی بھی ہے. آپ خود دیکھیں, آپ جس فلیٹ میں رہتے ہیں ماشاءاللہ اندر آپ کا اللہ رب العالمین کی توفیق سے فلیٹ پورا بہت چمکدار ہے, دنیا بھر کی آرائش کی چیزیں آپ کے فلیٹ میں موجود ہے, گھر میں موجود ہیں, گھر میں آپ کو بہت سکون ہے. لیکن آپ دروازہ کھولیں تو بازو والا پڑوسی آپ کے گھر پہ کچرا ڈال دیا ہے, باہر نکلے بائک کے پاس گئے تو اس کا سیٹ پھٹی ہوئی ہے, ہوا نکلا ہوا ہے. روزانہ آپ کا دن آئے سے آئے گزرتا ہے. بچے آپ کے باہر گئے تو پڑوسی کے بچے گالی دے رہے ہیں, باہر نکلے ماشاءاللہ نہا دھل کے اوپر سے کسی نے کچرا ڈال دیا. پڑوسی, آپ کا گھر بہت اچھا ہے ماشاءاللہ, گھر کے اندر ساری فیسلٹی موجود ہے, لیکن آپ جیسے باہر نکلے نا تو پھر آپ کا جینا محال ہو گیا. تو آپ بتائیے اس جگہ پہ آپ رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے. ایک دوسرا آدمی ہے, اس کے گھر میں ماشاءاللہ اے سی نہیں ہے, پنکھے سے کام چلا لیتا, فریج نہیں ہے, گھڑے کے مٹکے سے, مٹی کے مٹکے سے کام چلا لیتا ہے, بہت زیادہ پیسہ نہیں ہے, بہت زیادہ ٹپ ٹاپ اس کے گھر میں نہیں ہے, نارمل ہے, کھاتا پیتا ہے, لیکن گھر سے باہر نکلتا ہے تو پڑوسی السلام علیکم بھائی اور خیریت ہے. باہر نکلا بچے انکل السلام علیکم, ارے یہ آپ کی بائک کو کوئی لے کے جاتا ہے, میں سیو کر کے رکھا ہوں. آپ رات یعنی جب رات میں جاب پہ سے آئے تو بائک کو اسے چھوڑ کے چلے گئے کہیں بھی پارکنگ کر کے الٹا سیدھا. اب آپ کا کسی پڑوسی نے, کسی بچے نے آپ کے پڑوسی یعنی بائک کو لائن میں لگا دیا اور ماشاءاللہ اس کو ڈھک بھی دیا. اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو, اس سماج کے اندر آپ کے پڑوسی آپ کی عزت کرتے ہوں تو گھر میں بہت کچھ نہیں ہے, لیکن آپ وہ علاقہ چھوڑنے کے لیے تیار, کیونکہ پڑوسی آپ کا بہت اچھے ہیں. امام مالک رحمہ اللہ علیہ سے, امام مالک رحمہ اللہ علیہ کے پڑوس میں, امام مالک کا نام سنے نا, ان کے پڑوس میں ایک یہودی تھا. وہ اپنا گھر بیچا رہا تھا, کسی مجبوری کے تحت بیچ رہا تھا. کسٹمر آتا ہے تو اس کو فار ایگزامپل اس روم کا جو بھاڑا یعنی جو ریٹ ہے وہ 10 لاکھ روپیہ ہے, تو 20 لاکھ بتاتا ہے یہودی. جتنے کسٹمر آتے ہیں سب بھاگ جاتے ہیں, لیکن سب پوچھتے یار اتنی ریٹ کیوں اتنا لگا رہا ہے بھائی, 10 لاکھ کا بازو والا مل رہا ہے تو 20 لاکھ کیوں مانگ رہا ہے. تو وہ کیا کہتا, 10 لاکھ روپیہ میرے روم کی قیمت ہے اور 10 لاکھ روپیہ امام مالک رحمہ اللہ علیہ کے پڑوس میں رہنے کی قیمت ہے. کیونکہ امام مالک رحمہ اللہ علیہ سوتے بعد میں پہلے ہمارے گھر کی خبر لیتے, گھر میں راشن بعد میں لاتے, پہلے میرے گھر کی خبر لیتے. تو امام مالک رحمہ اللہ اتنے اچھے پڑوسی نا کہ ایک تو 10 لاکھ میرے گھر کی قیمت اور دوسرا 10 لاکھ امام مالک کے پڑوس میں رہنے کی قیمت. تو میں نے بتایا پڑوسی کی اہمیت بہت زیادہ ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے گھر سے پریشان نہیں ہیں, پڑوسی سے پریشان ہیں. تو ایسے سماج میں آدمی نہیں رہ سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ, اور ظاہر سی بات ہے ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے بہت ساری امیدیں وابستہ رکھتا ہے. جیسے آپ دوسروں کے بارے میں, دوسرے پڑوسی کے بارے میں سوچتے ہیں کہ میں یار گھر سے باہر نکلے لوگ مجھے سلام کریں, مجھے عزت دیں, بچے گالی گلوچ نہ دیں, میرے سامان کو توڑ پھوڑ نہ کریں. تو جیسے آپ چاہتے ہیں ویسے آپ کا پڑوسی بھی آپ کے بارے میں چاہتا ہے. آپ کے پڑوسی اگر اچھے ہیں تو ماشاءاللہ آپ 1 مہینہ 2 مہینے کے لیے آپ باہر چلے گئے, 2 سال کے لیے آپ سعودی چلے گئے, تو ماشاءاللہ ہمارے پڑوسی اچھے ہیں, ہمارے بچوں کو انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی, اطمینان سے ہیں. لیکن آپ کا پڑوسی اگر اچھا نہیں ہے تو آپ بازار جاتے ہوئے ڈریں گے, بازار جاتے ہوئے بھی ڈریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. کون سوال کیا؟ کون عبداللہ بن مسعود؟ بہت پائے درجے کے صحابی ہیں, یعنی بہت پائے درجے کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. بہت دبلے پتلے تھے, بہت دبلے پتلے تھے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ, ایک مرتبہ پیلو کے پیڑ پہ چڑھے تو نیچے جو لوگ تھے ان کی پڈلی دیکھ کر کے نا ایک دم بغیر گوشت والی, وہ دیکھ کے لوگ ہنسنے لگے, بولے اتنا دبلا پتلا آدمی. تو ان کو تھوڑا سا عجیب سا لگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے رسول کو بتایا. اللہ کے رسول ایسا ایسا ہنس رہے تھے صحابہ کرام. اللہ کے رسول صحابہ کرام کو بلایا, بولے دیکھو یہ پڈلی پہ جو ہنس رہے ہو نا, کمزور پڈلی پہ,
قیامت کے دن جب میزان میں تولی جائے گا تو سب سے بھاری پنڈلی نکلے گی. یعنی ایمان ان کا مضبوط ہے, عقیدہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ دوسرے لوگوں پہ بھاری ہو جائیں گے. تو پنڈلی پتلا ہونا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیا, وہ کہتے ہیں کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, ایو الذنب اعظم, ایو مانے کون سا, ایو مانے کون سا, اور ذنب مانے گناہ, ذنبن اسی سے ذنوب ہے. ایو الذنب اعظم, اعظم مانے سب سے بڑا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کیا ہے سب سے بڑا گناہ؟ ماشاءاللہ اتنا تو جانتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی جواب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان تجعل للہ ندا, ان تجعل, بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ان تجعل للہ ندا, کہ تم اللہ تعالیٰ کا پارٹنر بناؤ. اللہ جیسا کسی کو سمجھو, اللہ جیسا کسی کو تصور کرو. ندن کے معنی ہوتا ہے مثیل, ایگزامپل, سیم ٹو سیم, یعنی کسی کو ایک جیسا سمجھنا. تو ان تجعل للہ ندا, بڑا گناہ یہ ہے, سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کا شریک بناؤ. وہو خلقک, جبکہ اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے. یعنی دیکھیں, پیدا اللہ نے تم کو کیا اتنا بڑا احسان کیا, تو اب اس احسان کا لحاظ کرتے تو ہم اللہ کے ساتھ شریک تو نہ بناؤ کسی کو. ان تجعل للہ ندا, سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کا کوئی شریک بناؤ. وہو خلقک, جبکہ اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ثم ایو, پھر میں نے کہا اللہ کا رسول اس کے بعد کون سا گناہ, شرک کے بعد کون سا بڑا گناہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تقتل ولدک, ان تقتل, قتل یقتل مانے قتل کرنا, ان تقتل ولدک, ولد مانے اولاد ہے. دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ ان تقتل ولدک, اپنی اولاد کو تم قتل کرو. اس سے پہلے حدیث آ چکی ہے وعد البنات کے اندر. دوسرا بڑا گناہ یہ کہ تم اپنی اولاد کو قتل کرو, خشیت ان یاکل, خشیت خوف, ڈر سے, اس ڈر سے ان یاکل معک, کہ وہ تمہارے ساتھ کھائیں گے. یعنی غریبی کے ڈر سے, فقیری کے ڈر سے تم قتل کرو, یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. میں نے بتایا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تم کو کھلایا تو ان کو بھی کھلاؤں گا. قلت ثم ایو, پھر تیسرا میں نے سوال کیا. پہلا کیا, سب سے بڑا گناہ کون, کیا جواب؟ دوسرے نمبر پر سب سے بڑا گناہ شرک کے بعد اولاد کو ناحق قتل کرنا, انہیں اولاد کو قتل کرنا. تیسرے نمبر پر اللہ کہتے ہیں ثم ایو, پھر اللہ کے رسول بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تزانیہ, تیسرا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ان تزانیہ, کہ تم زنا کرو. کیا کرو؟ زنا, بلاتکاری جس کو کہتے ہیں. بلاتکاری تو ہمارے یہاں مطلب اس کی فارمولہ الگ ہے نا, کہ زنا کس کو کہتے ہیں؟ نکاح کا اپوزٹ ہے زنا. اپنی جنسی خواہشات کو نکاح کے ذریعے سے پورا کرنے کا نام ہے نکاح. اور نکاح کے علاوہ کسی اور ذریعے سے, کسی اور طریقے سے, چاہے راضی برضا والا معاملہ ہو, چاہے زبردستی والا معاملہ ہو, ہر شکل میں یہ زنا کی کیٹیگری کے اندر آتا ہے. ایسا نہیں کہ صرف زبرن ہو تو زنا ہے, اور اگر دونوں راضی ہوں تو پھر وہ چلتا ہے. اسلام میں نہیں چلتا ہے. اسلام میں اگر چلتا تو صرف نکاح چلتا ہے, نکاح کے علاوہ کوئی اور جائز رشتہ نہیں نبھا سکتا آدمی. تو ان تزان, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ان تزانیہ, کہ تم زنا کرو بحلیل, حلیل مانے بیوی, حلیل مانے بیوی, اور جاری کا مانے پڑوسی, جار مانے پڑوسی سے پہلے آ چکا ہے. تیسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرو. بھائی زنا تو زنا ہے, چاہے پڑوسی کے ساتھ کرو چاہے دوسرے کے ساتھ کرو, گناہ اپنی جگہ پہ گناہ. زنا گناہ کبیرہ میں سے ہے, سمجھ میں آ رہا؟ زنا جو ہے گناہ کبیرہ میں سے ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بڑا گناہ یہ کہ تم اپنے پڑوسی کے بیوی کے ساتھ یہ کام کرو. کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارا بھائی تو ہے ہی. دوسرا یہ, آپ نے اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچایا ہے. آپ کا بھائی, یعنی آپ کا پڑوسی آپ کے اوپر بھروسہ کیا, آپ کے اوپر اعتماد کیا کہ یہ میرا پڑوسی ہے تو یہ ہمارے بچوں کا دیکھ بھال کرے گا, ہمارے گھر کی رکھوالی کرے گا. تو آپ کے اوپر اس نے بھروسہ کیا, اور آپ نے کیا کیا؟ اس کے بھروسے کے بدلے میں کیا کیا؟ آپ نے اس کی عزت کو برباد کر دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تیسرا بڑا گناہ اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا. جبکہ زنا ہر حالت میں بڑا گناہ ہے, چاہے پڑوسی کے ساتھ ہو چاہے غیر پڑوسی کے ساتھ ہو. لیکن اگر پڑوسی کے ساتھ ہو تو یہ اس کا گناہ بڑھ جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو یعنی دیور ہوتا ہے, دیور جو ہوتا ہے وہ بھابھی کے لیے کیا ہوتا ہے؟ موت ہوتا ہے. اس کے اندر بھی یہی چیز ہے
کہ جہاں بہت ساری چیزیں اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ بھائی کو اپنے بھائی پر بھروسہ ہوتا ہے, گھر والوں کو اپنے گھر والوں پہ یعنی اپنے بیٹے کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے, لیکن بیٹے نے جس کو ہم دیور کہتے ہیں, دیور نے اپنے گھر والوں کے بھروسے کو توڑ کر کے اس نے کیا کیا, اپنی بھابھی کے ساتھ غلط کام کیا. یہ بھی گناہ کبیرہ کے اندر آتا ہے. تو زنا بذات خود گناہ ہے, لیکن اگر اور یعنی پڑوسی کے ساتھ کرنے لگ جائے تو اس کا گناہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. اس لیے پیارے بھائیوں, ہمیں اور آپ کو ایسے گناہ کبیرہ, بہت بڑا گناہ, اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس آدمی کو اگر شادی شدہ کرتا ہے تو اس کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے. اب بتاؤ رحمت اللہ علیہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ساری فضیلتیں بتائے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آدمی شادی شدہ ہونا اور یہ غلط کام کر لے, زنا کر لے, تو اس کو زمین پر رہنے کا توبہ بعد میں توبہ کرتے رہنا اللہ تعالیٰ سے. توبہ کرنے سے بھی یہ معاف نہیں ہونے والا ہے. اگر کوئی آدمی کسی سے زنا کر لے اور پھر اللہ سے توبہ کرے اور کورٹ میں معاملہ پہنچ جائے تو توبہ کرنے سے کورٹ معاف نہیں کر سکتی ہے, رونے گڑگڑانے سے عدالت اس کو معاف نہیں کر سکتی, کیونکہ معافی کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے. لیکن یہ جو ظاہری طور سے کورٹ میں میٹر گئے نا, وہ کورٹ کا کام ہے کہ اپنا فیصلہ سنائے اور ایسے آدمی کو سنسار کر دیا جائے, پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیا جائے. بہت سخت سزا ہے اس کا. اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بہت بڑا گناہ ہے. نہیں, شادی شدہ اگر شادی شدہ ہے, بیوی والا ہے, اس کی شادی ہو چکی, بیوی والا ہو یا نہ ہو, اس کی شادی ایک بار ہو چکی ہے, بیوی ہو یا نہ ہو, اس کی شادی ہو چکی, نکاح ہو گیا, بیوی انتقال کر گئی یا طلاق ہو گیا, تو اگر وہ آدمی زنا کرے گا تو اس کو پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیا جائے گا. لیکن اگر کوئی آدمی جس کی شادی نہیں ہوئی ہے, تو اگر اس سے یہ غلطی ہوتی ہے نا, تو اس کو 100 کوڑے ماریں گے اور اس کو جلا وطن کر دیں گے, یعنی جس کو ہم ملک بدر کرتے نا, کنٹری سے باہر نکال دینا, جی دیش نکال دینا, یعنی ملک بدر کر دینا, جی جلا وطن کر دینا. اس کی بہت ساری حکمتیں. یہ سزائیں کیوں ہیں الگ الگ بھائی؟ 100 کوڑے بھی کوئی بچتا تو نہیں ہے, 100 کوڑے بھی ایسا ہی نہیں کہ وہ شادی شدہ کرے گا تو بچے گا نہیں, اور شادی شدہ غیر شادی شدہ کرے گا تو بچ جائے گا. 100 کوڑے اسے آسانی سے نہیں مارنا ہے. سورہ نور پڑھے تو سختی کے ساتھ اس کے اندر اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ 100 کوڑے ایسا مارو اور مارتے ہوئے تم کو ترس نہیں آنا چاہیے. وہ حضرت ایوب علیہ السلام والا واقعہ نہیں کہ ایک جھاڑو لو 100 تیلیوں والا تنکا مار دو, وہ نہیں, 100 کوڑے مارنا ہے اور مارنے کے ٹائم پہ ذرہ برابر بھی ترس نہیں آنا چاہیے. 100 کوڑے میں بھی اچھے یاد ہے بہرحال. لیکن اسلام نے جو تفریق رکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی شادی شدہ ہے, اس سے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے, اس کو تو سوال ہی نہیں پیدا غلط جگہ جائے. لیکن اگر غیر شادی شدہ تو ہو سکتا بہک جائے, لیکن بہکنے کی بھی سزا اسلام نے بہت سخت رکھا ہے. اس لیے بہرحال گناہ کبیرہ, اس سے ہر حالت میں بچنا چاہیے. ایک بھائیوں سے متعلق کئی حدیثیں آ چکی ہیں, کہتے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کی حرام ہے. اس سے پہلے آ چکا نا, بھائی سے ریلیٹڈ. کہتے ہیں حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ آخری حدیث ہے انشاءاللہ, لا یحل, یہاں لرجل ہے یا عبدن ہے, لا یحل لرجل ان یحجر اخاہ فوق ثلاث لیالی. یہ آخری حدیث ہے انشاءاللہ, باقی جو بچا نیکسٹ ویک میں لیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, لا مانے یحل مانے حلال, لا یحل حلال نہیں ہے, لرجل کسی بھی آدمی کے لیے, یہاں رجل کا لفظ ہے, دوسری جگہوں پہ لمسلمین کا لفظ ہے, کسی بھی. اور ظاہر سی بات ہے کسی چیز کا آرڈر دینا, کسی چیز سے منع کرنا, یہ مسلمان کے لیے ہوتا ہے. کافر چاہے کرے چاہے نہ کرے اس کے لیے برابر ہے, کرے گا تو ثواب نہیں ملے گا اور بہرحال اس کا تو گناہ ہر حالت میں موجود ہی رہے گا. لیکن وہ دیکھیں گے کس کی, ایسا تو نہیں توحید کی درس دی جا رہی ہے. توحید کی درس ہے تو رجل مانے A to Z کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے. لیکن اگر اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں, کھانے پینے سے, اب دانے ہاتھ سے کھاؤ, کون کھائے تو ثواب ملے گا, نان مسلم کھائے گا ثواب تھوڑی ملے گا, کیونکہ اس کو ثواب پانے کے لیے ایمان شرط ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, لا یحل لرجل, کسی بھی آدمی کے لیے حلال نہیں ہے, یعنی مسلمان کسی بھی مسلمان آدمی کے لیے حلال نہیں ہے, ان یحجر, ان مانے کی یحجر, روٹ لیٹر کیا ہے, روٹ لیٹر یحجر کا میننگ کیا ہوگا, ہجرت. ماشاءاللہ, ہجرت کس کو بولتے ہیں, گھر بار چھوڑنے کو ہجرت بولتے ہیں نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, لا یحل لرجل, کسی بھی آدمی کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ چھوڑ دے, اخاہ
अखुल माने भाई, अपने भाई को छोड़ दे, किसी भी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है कि अपने भाई को छोड़ दे। फौका माने ज़्यादा, सलासा माने 3, लयालिन माने रात, यानी रात मतलब 24 घंटे वाला। किसी भी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है कि अपने मुसलमान भाई को, अखुल माने या भाई मुराद है इस्लामी भाई, अपने मुसलमान भाई को 3 दिन से ज़्यादा छोड़ दें यूं ही और बातचीत बंद कर दें। आगे कहते हैं वो यानी कैसा छोड़ने से मुराद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं यल्तक़ियानी, दोनों मुलाकात कर रहे हैं, दोनों आमने सामने मिल रहे हैं, मस्जिद में मिल रहे हैं, बाजार में मिल रहे हैं, रास्ते में मिल रहे हैं, तो दोनों आपस में मिल रहे हैं, लेकिन फ़युरिदु हादा वयुरिदु हादा, ये उसको देख करके इधर मुंह फेर लेता है और वो उसको देख करके उधर मुंह फेर लेता है। तो गोया ये यहजूर है, क्या ये छोड़ना है, क्या ये? हाँ मैं पहुंच रहे ठीक है इंशाल्लाह, ठीक है मैं लेता हूँ, हाँ ठीक है जज़ाकल्लाह। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है कि वो अपने भाई को 3 दिन से ज्यादा छोड़ दे। छोड़े कैसे? दोनों आमने सामने हो रहे हैं, लेकिन ना उसका चेहरा देख रहा है ना उसका चेहरा देख रहा है, उसको देख के उधर मुंह फेर रहा है, उसको देख करके उधर मुंह फेर रहा है। ये हराम है अपने ऐसे भाई को छोड़ देना। ये कब छोड़ता? जब अनबन होता है, किसी चीज से नाराज होता है। अच्छा, इस हदीस से ये भी पता चला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत दिया है, रुखसत दिया है, क्या 3 दिन तक आप बाइकाट कर सकते हैं, 3 दिन तक आप बातचीत बंद कर सकते, कोई हर्ज नहीं, क्योंकि इंसान है ना। तो किसी भाई का दिल दुखा होगा किसी की बातों से, तो कहते हैं पहले दिन क्या होगा, पहले दिन उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। गुस्सा ठंडा होने के लिए 24 घंटा, एक दिन में गुस्सा उसका ठंडा हो जाएगा। दूसरे दिन में वो अपने मामले पे गौर फिक्र करेगा, गलत किया है, अपने आप को कोसेगा, इस्लामी तालीमात अगर उसको पता है तो फिर वो कोसेगा। तीसरे दिन क्या, वो आके उधर बयान कर देगा, भाई गलती हो गई, सॉरी। तो 3 दिन तक इस्लाम ने इजाजत दिया है इंसान के मिजाज को देखते हुए, लेकिन 3 दिन से ज्यादा अगर हुआ तो ऐसी सूरत में बातचीत बंद करना हराम करार दिया है। ये इस्लाम दीन फितरत है। बहुत ऐसा नामुमकिन है कि आपको कोई थप्पड़ मारे और आप ताकत में हो तो आप बोलो ठीक है मैं माफ करता हूं। ऑन द स्पॉट तो बहुत मुश्किल है। इस इस्लाम यानी फितरत हमारी है कि अगर आपने मुझे दिल दुखाया है ना तो मैं माफ नहीं कर सकता हूं, ऑन द स्पॉट तो नहीं कर सकता। लेकिन इस्लाम ने कहा ठीक है एक दिन रहने दे, 2 दिन रहने, 3 दिन रहने दे, 3 दिन के बाद मामला ठंडा हो जाना चाहिए। एक दिन तू क्या करेगा, तेरा गुस्सा ठंडा हो जाएगा, दूसरे दिन तू अपने मामले में सोचेगा भाई को मैंने नाराज किया, मेरा कितना नफा कितना नुकसान, नफा नुकसान का कैलकुलेट करेगा। तीसरे दिन भाई के पास आएगा तो बोले सॉरी भाई मुझसे गलती हो गई। साहबे कराम थे ऐसे ना कि ऑन द स्पॉट बोलते सॉरी। इतना बड़ा दिल दुखने के बाद भी, टेम्परेचर हाई होने के बाद फौरन बोलते थे सॉरी भाई गलती हो गई, और दोनों बोलते थे मुझसे गलती हो गई। कमाल ये ना, दोनों बोलते थे। हजरत अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु में हो गई, हदीस जानते होंगे, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला किसी बात में हो गई। अबू बकर रज़ियल्लाहु आवाज थोड़ी ऊंची कर दिया, हजरत उमर को लग गई बात, हो जलाली आदमी थे हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला। अब मारे गुस्से को मजलिस उठ के भागने लगे। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला तो अबू बकर ही थे, उन्होंने फौरन सोचा मेरी वजह से मेरे भाई का दिल दुखा हुआ है, भाई सॉरी माफ कर दो उमर मुझसे गलती हो गई, यानी वैसी मजलिस के अंदर। और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को गुस्सा तो माशाल्लाह पारा एकदम गरम, मजलिस से उठे भागते अपने घर की तरफ गए, तो कुछ एकदम तिल करके मारे गुस्से के। अबू बकर रज़ियल्लाहु पीछे पीछे, सब हदीस उनको मालूम थे हजरत अबू बकर को क्या होगा, मेरी वजह से मेरे भाई का दिल दुखा है तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा, मौत आ गई तो क्या करेंगे। पीछे पीछे गए हजरत, तो उसकी गुंजाइश है इंशाल्लाह, हाँ, लेकिन बाद में तौफीक मिलेगी कि नहीं मिलेगी पता नहीं 3 दिन के बाद। तो मरने के टाइम पे ही क्यों अनबन है, 3 दिन का इंतजार क्यों? तो सहाबा ऐसे थे, हमारे लिए गुंजाइश है, लेकिन सहाबा 3 दिन का इंतजार नहीं करते थे। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला पीछे पीछे उमर रज़ियल्लाहु के पास गए, उमर रज़ियल्लाहु ताला अपने घर पे पहुंचे और अंदर घुसे, दरवाजा अंदर से बंद कर लिए अपना अंदर। अब हजरत अबू बकर बाहर, अभी क्या करें, अब तो कुछ नहीं कर सकते ना। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु दरवाजा पीट नहीं सकते, ये अदब के खिलाफ है। भागते गए अल्लाह के रसूल के पास, अब वहां जाके इलाज ढूंढेंगे। अब गए तो पूरा कपड़ा पड़ा ना नीचे घसीट रहा था जमीन पे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे। तो अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबा से कहा देखो मेरा साथी जो है ना किसी टेंशन में आ रहा है, घबराए हुआ आ रहा है। पहुंचे अबू बकर क्या हुआ, बोला अल्लाह के रसूल मैंने अपने भाई का दिल तोड़ दिया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला को गुस्सा दिला दिया, अल्लाह के रसूल मेरी वजह से तकलीफ हुई है, मैं उनसे माफ़ी मांगा लेकिन वो मुझे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं थे। अभी ये बात हो रही थी, दरवाज़ा बंद करने वाले को याद है, अरे वो तो अबू बकर थे ना,
وہ تو مجھ سے پہلے ہی مان لائے تھے نا, اگر ان سے تھوڑا سا ہو گیا تو کیا ہو گیا, اور وہ بھی پلس ہم کو معافی مانگ رہے تھے, ہم نے معاف نہیں کیا تو ہم نے دروازہ کھولے, ابو بکر کے گھر گئے تو بولے ابو بکر نے اپنے گھر پہ نہیں, تو کہاں ہوں گے, دو ہی جگہ ہیں, یا تو اپنے گھر پہ یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ. تو وہاں سے اٹھ کے بھاگتے پھر حضرت مسجد کی طرف آئے, اللہ کے رسول دیکھے حضرت عمر کو, اور یہ پورا معاملہ اللہ کے رسول کو پتہ چل گیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دور ہی تھے, ان کو کچھ کہنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے ساتھی کو معاف کرتے کہ نہیں, میرے ساتھی کو معاف کرتے کہ نہیں, میرے سب کے سامنے میرے ساتھی کو. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے اللہ کے رسول غلطی میری تھی, آپ ان کو کیوں چلا رہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے اللہ کے رسول غلطی میری تھی. یہ ایک ہی دن کا, ایک ہی مجلس کا معاملہ ہے, تو یہ 3 دن کا انتظار نہیں ہے, لیکن 3 دن کے اسلام نے اجازت دیا ہے. کمزور ترین ایمان والا ہو تو اتنے میں سدھر جائے, 3 دن کے بعد اس کی گنجائش نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یحل لرجل, کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو چھوڑ دے 3 دن سے زیادہ. ٹھیک ہے, چھوڑنے کا معنی کیا ہے, کہتے ہیں یلتقیانی, دونوں آپس میں ملاقات کرتے ہوں, فیعرض ھذا ویعرض ھذا, وہ اس کو دیکھ کر منہ پھیر لے, اس کو دیکھ کے منہ پھیر. کرنا کیا چاہیے, سلام کرنا. تو اگر ٹھیک ہے انبن ہو گیا, اگر سلام دعا سلام ہے نا تو پھر چھوڑنا نہیں آئے گا. ایسے نہیں گھر میں 24 گھنٹے چلو بیٹھے رہو تو پھر چھوڑنا نہیں آئے گا. اگر ملاقات ہو رہی ہے اور دعا سلام ہو رہا ہے تو انشاءاللہ وہ حجر کا معنی یعنی چھوڑنے کے معنی میں نہیں آئے گا, چھوڑنے کا وبال نہیں آئے گا. خیرہم, ان دونوں میں, کون دونوں میں, انبن, خیرہما, ان دونوں میں سب سے بہترین ہے, سب سے افضل ہے, الذی, وہ آدمی, یبدأ بالسلام, جو سلام کرنے میں پہل کرے. یبدأ مانے شروع کرے, یبدأ بدا یبدأ مانے شروع کرنا, جو سلام کرنے میں پہل کرے, جو پہلے سلام کر لے. ہم تو کیا سوچتے, اس کا اونٹ دیکھتے ہیں سلام کیا کہ نہیں کیا, ہم انتظار کرتے ہیں بھائی جو سلام کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ سب سے اچھا ہے. سلام کا جواب دینے والا اتنا اچھا نہیں ہوگا, اس لیے ہم اچھا بننے کی کوشش کریں. کیا کریں, اچھا بننے کی کوشش کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان میں سب سے بہترین وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے. اس کے بعد ایک اور حدیث شیخ نے کہا آپ لے لیجئے, میں تھوڑا جلدی میں جا رہا ہوں اس لیے مجھے تھوڑا ٹائم مل گیا. کل معروف صدقہ, کیا حدیث کا مطلب, چھوٹی سی حدیث ہے بڑی قیمتی ہے. کل مانے ہر, کل مانے ہر, کل مانے یعنی ایوری تھنگ. معروف مانے نیکی, معروف مانے نیکی. نیکی کس کو کہیں گے, ماشاءاللہ ہر اچھے کام کو, جس کی اگر ہم کاؤنٹ کرنا چاہیں تو نمبر ختم ہو جائے گا لیکن وہ نہیں ختم ہوگا. نیکی ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو, اللہ تعالیٰ جس کے راضی ہو جائے, اللہ تعالیٰ جس سے خوش ہو جائے. تو کل معروف, ہر نیکی, ہر بھلائی کا کام, صدقۃ, صدقہ ہے. ہر نیکی کا کام صدقہ ہے. صدقہ کا نام سنتے تو ایک کان سے یعنی ایک دماغ کے ایک حصے میں صدقہ کا لفظ آتا ہے, دوسرے میں فوراً کود کے مالدار آ جاتے ہیں, ہے نا. صدقہ کون کرے گا, کبھی ایسا سوچے غریب آدمی بھی صدقہ کرے گا, لیکن ہماری سوچ بہت کم ہے. دیکھیے اچھا دوسرا یہ صدقہ مالدار, صدقہ پیسہ, ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بھائی پیسہ صرف صدقہ نہیں ہے, صرف مالدار صدقہ نہیں کر سکتے. صدقہ کل معروف, ہر نیکی, ہر بھلائی جس کے کرنے سے اللہ خوش ہو جائے, جس کے بولنے سے اللہ خوش ہو جائے, وہی صدقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر انسان کے بدن پہ 360 جوڑ ہیں, 360 جوڑ ہیں, ہڈیاں جس کو بولتے ہیں, ہڈی نہیں جوڑ بولتے ہیں, ہاں. ہر انسان کے بدن میں 360 جوڑ ہیں, اور روز آنا ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ کرنا واجب ہے, فرض ہے. صحابہ کرام غریب, بولے اللہ کا رسول 1 روپیہ نہیں دے سکتے, 360 کہاں سے دیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, او تم وہی تھا جو میں نے کہا نا کہ صدقہ تو مالدار آ رہا دماغ میں, صدقہ تو دینار اور درہم اور پیسہ آ رہا دماغ میں. اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انسان کے بدن کے 360 جوڑ ہیں, ہر جوڑ کے بدلے روز آنا, مہینے کا نہیں, روز آنا 360 صدقہ کرنا واجب اور ضروری ہے. غریب صحابہ بولے اللہ کے رسول اگر کسی کے پاس نہ ہو تو, اللہ کے رسول نے کہا جا کے محنت کرے اور لا کے پھر اس کے بعد اللہ کے راستے میں صدقہ کرے, کچھ بھی فائدہ اٹھائے, دوسروں کو فائدہ ہو جائے. بولے اللہ کے رسول کام کرنے کی طاقت نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے کسی کو بھلی بات بتا دے, چلے نماز پڑھنے جا رہے, چلو نماز پڑھنے, صدقہ ہو گیا. غلط گالی مت دو, صدقہ ہو گیا. ماں باپ کی خدمت کرو, صدقہ ہو گیا. یہ جتنی بھی چیزوں سے آپ کے جتنے بھی عمل سے اللہ راضی ہو جائے وہ آپ کا نیکی ہے, وہ صدقہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول اگر آدمی یہ بھی نہیں کر سکتا تو بہت ساری نیکیاں گنایا,
रास्ते दे तकलीफ दे चीज को हटा देना, बोला अल्लाह का रसूल ये भी नहीं कर सकता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह के बंदे कम से कम अपनी शरारतों से दूसरों को बचा लेना ये भी सदका है। कम से कम दूसरे का भला नहीं कर सकते, दूसरे का फायदा नहीं पहुंचा सकते, तो कम से कम दूसरे का नुकसान तो मत पहुंचाओ। तो कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अपने जरिए से किसी का नुकसान न पहुंचाए। और ये 360 जोड़ों का सदका सिर्फ चाश्त की नमाज पढ़ लेने से काफी हो जाता है। चाश्त की नमाज यानी वही 9-10 बजे जो नमाज पढ़ी जाती है 2 रकात या 4 रकात, वो पूरे 360 सदके का यानी जोड़ का सदका हो जाता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु मारूफिन सदका, हर भलाई सदके का सवाब रखती है। इसी तरह दूसरी हदीस है जी मेरे इल्म के हिसाब से एक ही है, लेकिन बाद उलमा कराम उसको अलग अलग कहते हैं। वो इस उसके सदके के जोड़ में है। देखो पहली बात तो चास्त जो वर्ड है वो अरबी नहीं है, फारसी है, उसको जुहा कहा जाता है, सलातुल जुहा कहा जाता है। उसी को जो अक्सर उलमा जो जिसको मैं पढ़ा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि तीनों नमाजों को एक ही नमाज सारे लोग कह रहे हैं, अक्सर लोग तीनों नमाजों को एक ही कहते हैं, कुछ लोग हैं जो तीनों को अलग अलग बयान करते हैं। मैं अगर पूछूं चाश्त की नमाज का वक्त कब से कब तक है, नबी सल्लल्लाहु के जमाने में घड़ी नहीं थी, सूरज के एक नेजा बुलंद होने, एक आधा घंटा पौन घंटा समझ लीजिए, सूरज के एक नेजा बुलंद होने से लेके जवाल तक रहता है इसका टाइम, सीधी सादी बात है। अब जो सलातुल जुहा है, सलातुल अवाबीन है, सलातुल इस्तिशराक है, सारी नमाजों का टाइम यही है। कोई पहले पढ़ लिया, कोई बीच में पढ़ लिया, कोई लास्ट में पढ़ लिया। तो बहरहाल ये तीनों नमाजें मेरे इल्म के हिसाब से एक ही है, बाद उलमा कराम इसको अलग अलग बयान करते हैं। ठीक है, हाँ सदके का इंशाल्लाह जोड़ है, फायदा है। बहुत सारे लोग क्या सोचते, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवाल है अवाबीन नहीं, सलातुल अवाबीन आबा या उबू माने होता है रिटर्न आना, तो सलातुल अवाबीन उस नमाज को कहा जाता है जो ऊंट या बकरियों को जो चराने लेके जाते हैं, जब अरब के अंदर धूप बहुत ज्यादा हो जाती है ना तो लोग रिटर्न आते हैं, तो वो रिटर्न आने वाली नमाज को अवाबीन कहा जाता है। तो वो सलातुल अवाबीन जब धूप में तपिश ज्यादा हो जाती है, जानवर अपने चरागाह से चर के जब धूप वगैरह खा के बाहर अंदर घर की तरफ आते हैं, तो उस टाइम पे जो नमाज पढ़ी जाती है उसको सलातुल अवाबीन कहते हैं, वापिस आने वालों की नमाज। अवाबीन माने वापिस आने वालों की नमाज। वल्लाह आलम, मेरे इल्म में नहीं है कि मगरिब के बाद कोई 6 रकात की नमाज है। किसी को पता है? पहली बार सुन रहा हूँ, शायद अगर है आपके पास तो हदीस बता दीजिए। मेरे इल्म में नहीं है, मगरिब के बाद कोई नमाज नहीं सिवाय सुन्नत मुअक्कदा के। ठीक है, शायद हाँ 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा जो हम पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग क्या सोचते, बड़ी नेकी का मौका मिलेगा तब करेंगे, बड़ी नेकी। हालांकि इस्लाम है ना, तो नेकी तो एक चीज याद रख के बहुत अहम तरीन चीज है, अल्लाह ताला को नेकियों की कसरत नहीं चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। ठीक है ना, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए अल्लाह के यहाँ। तो बहुत सारे लोग क्या सोचते कि बड़ी नेकी करने का मौका मिलेगा तब करेंगे। कौन देगा यार 1000 रुपया, जब 2000-3000 रुपया देना होगा। एक ट्राली जब मस्जिद बनेगी तो एक ट्राली ईंट दे देंगे तब देंगे, जब एक गोनी सीमेंट का पैसा तब देंगे। कौन देगा 1000 रुपया, 300 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, 10 रुपया मस्जिद के गले में डालने के लिए? तो इससे क्या होने वाला है? नहीं मेरे भाइयों, नेकी बहरहाल तो नेकी है, चाहे छोटी हो चाहे जर्रा जर्रा पहाड़ बनता है और कतरा कतरा समंदर बनता है। जर्रा जर्रा पहाड़ बनता है, कतरा कतरा समंदर बनता है। आज हमको लगता है ये छोटी सी नेकी क्या माना रखता है। आप जरा सोचो, वजू बना के घर से आप मस्जिद आते हैं तो कौन सोचता है ये 10 नेकी लिखी गई है कदम पे, गुनाह माफ किए गए, दर्जात बुलंद किए गए, नहीं पता चला। लेकिन जब क़यामत के दिन नामे अमाल खोले जाएंगे और आपके सामने आपकी नेकियों का ढेर सारा अंबार होगा, तब आपको पता चलेगा यार कितना ज्यादा मैंने अच्छा काम किया। लेकिन आप बताएं, अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो जाए, अभी छोटी छोटी नेकियों की वैल्यू हमारे नजदीक नहीं है। अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो जाए, क़यामत के दिन तराजू कायम हो, एक साइड में नेकियां और एक साइड में बुराइयां, और दोनों बराबर हो गए, एकदम बराबर। ऐसे अल्लाह ताला कहे बंदे कुछ और नेकी तो दे दे, छोटी सी नेकी, बाल के बराबर भी अगर कोई छोटी सी नेकी है तो दे दे,
नेकियों वाले पल्ले में डाल देता हूँ, तेरी नेकियां ज्यादा हो जाएंगी और तेरे गुनाह कम हो जाए, तुझको डाल दूंगा जन्नत में। तब बंदे को पता चलेगा एक बार सुभान अल्लाह कहने का फायदा क्या है। यार दुनिया में तो बहुत मौका मिला था नमाज पढ़ने, रोजा रखने, सबका खैरात करने, सुभान अल्लाह बोलने का। एक बार अगर सुभान अल्लाह बोला होता ना तो आज वो मेरा एक बार सुभान अल्लाह बोलना मुझको कहाँ लेके जाता। इसलिए किसी भी नेकी को हकीर नहीं समझ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहते, आगे हदीस है, ला तहकिरन्न मिनल मारूफ शैया। ला माने नहीं, तहकिरन्न माने हकीर समझो, कमतर समझो। ला तहकिरन्न मिनल मारूफ शैया, किसी भी नेकी को हकीर मत समझो, छोटी नेकी समझ करके उसको छोड़ो नहीं। वलौ अन तलका अखाका बिवजहिन तलकिन, चाहे तुम्हारा अपने भाई से मुस्कुरा के मिलना ही, इस पर भी सवाब मिलता है। अगर आप अपने भाई से कुशादा दिली के साथ मुस्कुराते हुए चेहरे से अगर आप मुलाकात कर रहे हैं, अल्लाह ताला इस पर भी सवाब दे रहे हैं। ये भी नेकी है। आप जरा कुछ पैसा नहीं लग रहा, कुछ टाइम नहीं लग रहा, आप मुलाकात करें, खाली मुस्कुरा के मिलिए तो इंशाल्लाह आपको उस पर भी सवाब मिल जाएगा। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। ला तहकिरन्न मिनल मारूफ शैया, किसी भी नेकी को हकीर मत समझो, कमतर मत समझो, बल्कि वलौ अन तलका अखाका बिवजहिन तलकिन, वलौ अन तलका, चाहे तुम्हारा मुलाकात करना हो अखाका अपने भाई से, बेवजहिन तलकिन, मुस्कुराते हुए, खंदा पेशानी के साथ, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। तो ये भी एक नेकी है। बहुत सारे लोग इसको नेकी नहीं समझते। इंशाल्लाह बाकी 2-3 हदीसें बची है, नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। आप कह रहे हैं और कोई आदमी ऐसा हो कि आपके मजाक उड़ा वो नहीं, वो तो पता चलेगा ना भाई। अब देखो ये भी आप मुस्कुरा के मिल रहे हो, आप मुस्कुरा के मिल रहे हो, तब आप कौन देगा? तो अल्लाह जानता है। आप मुस्कुरा क्यों रहे, या आप बताने के लिए कि मेरा भाई आया तो अच्छा लग रहा माशाल्लाह, या बनावटी मुस्कुराहट है, या जहरीला मुस्कुराहट है, बदला कौन देने वाला आपको? सामने वाला भाई नहीं देगा। सामने वाले को आप मुस्कुरा दिया, आपको सवाब सोचेंगे सवाब मिलेगा, लेकिन अल्लाह देने वाला सवाब है। तो ये जाहिर सी बात है, नियतों को हमसे छुपा सकते, अल्लाह से नहीं छुपा सकते। मैंने जो छह रकात नमाज का बताया वो ये तिरमिजी और मुस्नद अहमद दोनों में है। 6 रकात नफिल नमाज मगरिब के बाद, पर इसको सही करार किया गया तो किसी में चेंज नहीं, इसलिए हमको पता नहीं। सही है। आप लोग नहीं देते हो बात नहीं करते। क्या बात है?